مجاہد از قلم علی یار خان۔ اس عظیم رقم میں سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کوشش میں ناکام رہو گے۔ میں نے کہا لگایا، نہیں علی، تم غدار نہیں ہو سکتے۔ مجھے یقین ہے میں جا رہا ہوں، میں نے سب سے کہہ دیا ہے، میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ علی غدار نہیں ہے، سب کو پہچانا پڑے گا۔ وہ چلا گیا۔ میں اپنے دل میں غم و اندو محسوس کر رہا تھا۔ 7ویں دن مجھے پھر اس عدالت میں پیش کیا گیا۔ تمام لوگ موجود تھے، یہاں تک کہ نائمہ برق بھی موجود تھی۔ ثابت نظمی نے یہ کیس ڈیل کیا تھا، فیصلہ انہی نے کرنا تھا۔ مجھے جس کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا گیا وہ درمیانی میز سے کچھ فاصلے پر تھی۔ ثابت نظمی نے کہا، علی یار خان، آپ ہمارے ایک عظیم دوست ملک پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ سان فرانسسکو میں قانون کے طالب علم تھے اور ایک ذہین ترین طالب علم کی حیثیت سے یونیورسٹی کے حلقوں میں پہچانے جاتے تھے۔ ایبرن ہال سان فرانسسکو کی ایک تقریب میں اس وقت آپ مذہبی جوش اور جذبہ اخوت سے سرشار ہو کر بے قابو ہو گئے جب چند یہودی دروغ گو مسلمانوں اور اسلام پر کیچڑ اچھال رہے تھے۔ آپ نے وہاں حقائق پر مبنی ایک قابل تحسین تقریر کی جس کی بنیاد پر آپ بے شمار یہودیوں کی نگاہ میں خار بن گئے۔ پھر آپ نے حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی تعلیم ادھوری چھوڑی اور یہودیوں سے برسر پیکار ہو گئے۔ تنظیم آپ کے اس عظیم دور کو ہمیشہ یاد رکھے گی اور آپ کو اس وقت کے علی یار خان کو خراج تحسین پیش کرنے پر ہم مجبور ہیں۔ اس کے بعد بھی آپ نے تنظیم کے لیے زندگی کی بازی لگائے رکھی، لیکن نہایت غم و افسوس کے ساتھ ہمیں یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ انسانی جبلت کے ہاتھوں مجبور ہو کر بھٹک گئے۔ دولت کی سنہری چمک نے آپ کو اس عظیم مقصد سے دور کر دیا جس کے تحت آپ تنظیم تک پہنچے تھے۔ چند یہودیوں نے آپ کو خرید لیا، صرف $20 لاکھ کے حقیر رقم کے عوض۔ حقیر رقم؟ میں نے ہنس کر درمیان میں دخل دیا، یہ رقم حقیر تو نہیں مسٹر نظمی۔ بہت سے لوگوں نے چونک کر مجھے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر ثابت نظمی نے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ تنظیم نے گہری چھان بین کی، لیکن حقیقت وہی تھی جو ہمارے سامنے آئی تھی۔ ثبوت موجود ہیں جن سے آپ کو آگاہ کر دیا گیا ہے، اور ہم بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ آپ نے تنظیم کے مفادات کو نقصان پہنچایا ہے، اس کے اعتماد کو پارا پارا کر دیا ہے۔ آپ اعتماد کے قاتل قرار پا چکے ہیں، آپ مجرم قرار پا چکے ہیں۔ سزا کیا دی ہے مجھے؟ اس کا اعلان تو کرے مسٹر نظمی۔ میں نے کہا، تنظیم میں غداری کے جرم کا کبھی تصور نہیں تھا۔ کوئی عرب، کوئی فلسطینی، سب کچھ ہو سکتا ہے، غدار نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نہ عرب ہیں نہ فلسطینی، آپ کسی انسان کے قاتل نہیں، انسانی قدروں کے قاتل ہیں۔ اسی لیے ہمارا قانون آپ کو موت کی سزا نہیں دے سکتا۔ آپ بھول رہے ہیں مسٹر نظمی، عاقل طارد میرے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ میں نے اسے اس لیے قتل کر دیا کہ وہ کسی طور پر رہا ہو کر اسرائیل کے راز آپ کو نہ پہنچا دے۔ میں نے کہا، عاقل طارد کی موت کی ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی۔ متفقہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آپ کو تنظیم سے علیحدہ کر دیا جائے۔ آپ کے لیے بہتر ہوگا آپ بیروت چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ بیروت میں آپ پر نگاہ رکھی جائے گی، اور اگر آپ کے ذریعے تنظیم کے مفادات کو نقصان پہنچا تو آپ کو موت کے گھاٹ اتارا جا سکتا ہے۔ تنظیم آپ کی پرانی خدمات کے عوض آپ کے ساتھ رعایت برت رہی ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ پاکستانی ہیں۔ ہم کسی پاکستانی کو کوئی سزا ایسے نہیں دے سکتے جس سے ہمارے پاکستانی بھائیوں کو صدمہ پہنچے۔ میرے خیال میں آپ جانبداری سے کام لے رہے ہیں مسٹر نظمی، کوئی دباؤ ہے آپ پر۔ میرا دین، میرا مذہب سچائی کی تلقین کرتا ہے۔ ایک سچے مسلمان ہیں آپ، تو کوئی دباؤ قبول نہیں کریں۔ آئندہ آپ جنوبی علاقے میں نظر نہیں آئیں گے، ثابت نظمی نے کہا، اور اس کے بعد وہاں سے چلے گئے۔ کمال ہے، اتنی سی سزا کے لیے اتنا ہنگامہ کھڑا کیا گیا۔ بہرحال شکریہ دوستو۔ بیروت زندگی سے بھرپور ہے، یہاں کی رنگین زندگی، جاگتی ہوئی راتیں چھوڑ کر کون جائے گا؟ اور پھر میں نے $20 لاکھ کمائے ہیں۔ میں بیروت کے متمل ترین لوگوں میں سے ہوں۔ کیا یہ رقم تنظیم ضبط کر لے گی؟ نہیں، یہ ہمارے لیے حرام ہے، جواب ملا،
اور میں ہنستا ہوا باہر نکل گیا۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا لیکن میں کہہ لگا رہا تھا۔ عمارت سے باہر نکلا تو فواد ایک طرف کھڑا ہوا نظر آیا۔ وہ آگے بڑھ کر میرے نزدیک پہنچ گیا اور بولا، میں تمہیں اب بھی بے گناہ سمجھتا ہوں، اس کے باوجود میں اپنی کمائی میں سے تمہیں ایک پیسہ بھی نہیں دے سکتا۔ تمہاری یہ کوشش بے سود ہے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں دولت پر۔ تم مجھے سمجھتے کیا ہو؟ فواد بگڑ کر بولا، ان میں سے ایک جو انسانوں کو شناخت نہیں کر سکتے۔ اور سنو، میں خود تنظیم کے کسی فرد سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ خدا حافظ۔ میں فواد کو اسی طرح چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ اب میں اس علاقے میں نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ میرا دل جل رہا تھا، کن پٹیاں آگ اگل رہی تھی، سوچنے سمجھنے کی قوتیں سلب ہو گئیں۔ دل چاہ رہا تھا کوئی ایسا کام کروں جو آج تک نہیں کیا ہو۔ زندگی میں تبدیلی چاہتا تھا، کوئی ایسی تبدیلی جو دل کو سکون بخشے۔ بیروت اس معاملے میں کلاش نہیں تھا، ہر طرف رنگینیاں بکھری ہوئی تھیں۔ مجھے کسی پناہ گاہ کی تلاش تھی اور یہ پناہ گاہ گرین گولڈ تھی۔ گرین گولڈ زیادہ تر غیر ملکیوں سے بھرا رہتا تھا۔ اس وقت بھی وہاں خوب رش تھا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار شراب چکھی۔ سینے کی جلن بے اندازہ تھی لیکن آگ کو آگ بجھا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی احساس نہیں رہا، میں سب کچھ بھول گیا۔ جب یاد آیا تو ایک اجنبی جگہ نگاہوں کے سامنے تھی، اور وہ شہر، حسین ماحول، لیکن اس ماحول میں ایک اجنبیت تھی۔ پلاسٹر آف پیرس کے مجسمے بے شرمی و بے حیائی کے مظہر تھے۔ میں گھبرا کر اٹھ گیا، میری نگاہیں ادھر ادھر بھٹکنے لگیں اور پھر دروازے سے ایک حسین لڑکی اندر داخل ہو گئی۔ بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں بے چین اور رنگ سانولا۔ ہیلو، اس نے کہا، لیکن میرے چہرے پر سنجیدگی دیکھ کر وہ بھی سنجیدہ ہو گئی۔ کون ہو تم؟ میں نے سرد لہجے میں کہا۔ عزیرہ ہوں، بھول گئے؟ وہ میرے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی۔ میں یہاں کیسے آیا؟ گویا میرا اندازہ درست تھا۔ وہ بولی، کیسا اندازہ؟ پہلی بار پی تھی نا تم نے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور میں پیشانی مسلنے لگا۔ کمرے کی کھڑکیوں سے دن کی روشنی جھانک رہی تھی۔ گزری ہوئی رات مجھے یاد نہیں تھی۔ غور کیا تو گرین لینڈ یاد آیا، اور پھر شراب۔ عموم الخبائث، میرے لیے یہی بہتر تھا۔ میں بھول جانا چاہتا تھا، سب کچھ بھول جانا چاہتا تھا۔ تمہارا نام علی ہے؟ لڑکی بولی۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں نے چونک کر کہا، تم نے خود بتایا تھا۔ ہماری ملاقات گرین گولڈ میں ہوئی تھی نا؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، وہ اثبات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ پھر کیا ہوا؟ تم بہک رہے تھے، لوگ تم پر ہنس رہے تھے، میں تمہیں اپنے ساتھ لے آئی، یہاں آ کر تم سو گئے۔ لڑکی نے بتایا۔ تم کون ہو؟ میں نے تمہیں رات کو بھی اپنا نام بتایا تھا اور اب بھی بتایا تھا کہ میں عزیرہ ہوں۔ اس نے مجھے یاد دلایا۔ یہ تمہارا مکان ہے؟ ہاں، میرا ہی سمجھ لو۔ اور کون رہتا ہے یہاں؟ صرف میں۔ میں بھی یہاں رہنا چاہتا ہوں، بے گھر انسان ہوں، تنہا نہیں رہ سکتا۔ تنہائی مجھے ہلاک کر دے گی۔ کیا میں یہاں رہ سکتا ہوں؟ تم نے شراب کیوں پی تھی؟ سنو، میں بھوکا ہوں، کچھ کھلاؤ گی مجھے؟ ناشتہ تیار ہے، ابھی لاتی ہوں، اس نے کہا اور اٹھ کر باہر نکل گئی۔ دماغ ابھی تک سو رہا تھا، حرام شے نے سب کچھ چھین لیا تھا۔ میں نے سر کو 2-3 جھٹکے دیے، تبھی نگاہ غسل خانے کے دروازے کی طرف اٹھ گئی۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ پھر خاصی دیر تک غسل کرنے کے بعد جب میں باہر نکلا تو عزیرہ ناشتہ سجائے بیٹھی تھی۔ آ جاؤ جلدی، کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے، اس نے کہا اور میں ناشتہ کرنے لگا۔ میں نے اسے نہیں پوچھا تھا لیکن وہ خود ہی میرے ساتھ شریک ہو گئی۔ ناشتے کے دوران مکمل خاموشی رہی اور میں اس خاموشی کے دوران پوری طرح حواس میں آ گیا تھا۔ اس کے بارے میں کس قدر اندازہ ہو رہا تھا۔ کافی کی دوسری پیالی پینے کے بعد میں نے کہا، سوری عزیرہ، نہ جانے تمہیں میری وجہ سے کتنی تکلیف اٹھانی پڑی ہوگی۔ کیسی تکلیف؟ وہ حیرت سے پلکیں جھپکاتے ہوئے بولی۔ یہاں تک میں کیسے آیا، یقین کرو مجھے یاد نہیں۔ اپنے پیروں سے چل کر ٹیکسی تک آئے تھے، پھر ٹیکسی سے میرے فلیٹ تک بھی تم پیدل ہی آئے۔ بھلا مجھے کیا تکلیف ہوئی؟ ویسے میرا سوال ادھار ہے تم پر۔ کون سا سوال؟ میں چونکا۔ پینے کے عادی تو نہیں ہونا؟ نہیں۔ پھر کیوں پی تھی؟ پریشان تھا اور اب بھی ہوں، میں نے بے دلی سے کہا۔ آئندہ مت پینا، تمہارا وجود مجھے بے داغ لگتا ہے۔ تم کون ہو عزیرہ؟ سوسائٹی گرل ہوں، گرین گولڈ جیسے ہوٹل اور نائٹ کلبوں میں شکار ڈھونڈتی ہوں۔ تم تک بھی اسی لیے پہنچی تھی، لیکن خود شکار ہو گئی۔ اوہ، کیسے؟
میں نے چونک کر کہا، تمہاری معصومیت کا، تمہاری شرافت کا شکار ہو گئی ہوں۔ تم شراب پینے کے باوجود بھیڑیے نہیں بنے۔ تم میں انسانیت ہے، معصومیت ہے۔ تمہارا نام علی ہی ہے نا؟ علی یار خان۔ میرا نام عذیرہ ناصری ہے، اجڑے ہوئے فلسطین سے تعلق رکھتی ہوں۔ احمد ناصری میرا باپ دونوں ٹانگوں سے محروم ہو چکا ہے۔ دو جوان بھائی حصول وطن کی جد و جہد میں جہاں جان کا نذرانہ دے چکے ہیں۔ دو چھوٹے بھائی اور ماں ہیں، ان کی پرورش کر رہی ہوں۔ دو مجاہدین کی تربیت کر رہی ہوں کہ وہ وطن کو اپنا جوان خون پیش کرے۔ دو بے وطن بوڑھے انسانوں کی مدد کر رہی ہوں کہ اب ان کا میرے سوا کوئی نہیں۔ عذیرہ کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئی تھیں، میرا پورا وجود سنسنا اٹھا۔ ایک بار پھر خون کھول گیا، دل و دماغ میں ہلچل پیدا ہو گئی تھی۔ تم واقعی عظیم ہو عذیرہ، کہاں ہیں تمہارے ماں باپ اور بھائی؟ میں نے آہستہ سے کہا۔ ملو گے اس لٹے ہوئے انسانوں سے؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ ضرور ملوں گا۔ کہاں ہیں وہ؟ خیمہ بستی میں، وہ وہیں رہتے ہیں۔ یہ فلیٹ میں نے کرائے پر حاصل کیا ہوا ہے۔ میں ان لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی۔ 6 ماہ قبل ملی تھی ان سے، انہیں معلوم ہے میں لبنان میں نہیں ہوں، یمن میں رہتی ہوں۔ وہاں ایک فرم میں ملازمت کرتی ہوں۔ ہر ماہ میں ایک مخصوص رقم یمن بھیجتی ہوں، وہاں سے ڈرافٹ بن کر یہاں آ جاتا ہے اور انہیں مل جاتا ہے۔ وہ مطمئن ہیں۔ میرے ذہن بھنور پڑ رہے تھے، نہ جانے کیا کیا خیالات آ رہے تھے میرے دل میں۔ میں نے عذیرہ سے کہا، ایک بات بتاؤ عذیرہ، تمہارے جیسی اور لڑکیاں بھی تو اس عذاب کا شکار ہوں گی۔ بہت 10-12 کو تو میں بھی جانتی ہوں، وہ بھی ایسے ہی حالات کا شکار ہیں۔ ہاں تقریباً۔ اس فلیٹ میں میرے قیام سے تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی؟ مجھے نہیں، تمہیں ہوگی، کیونکہ یہاں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس نے جواب دیا۔ ایک آخری بات اور بتا دو عذیرہ، ایک آخری سوال، میں نے جذباتی لہجے میں کہا۔ شراب کے نشے میں جانور تو نہیں بن گیا؟ نہیں علی، تمہاری اسی انسانیت نے میرے دل میں تمہاری جگہ پیدا کی ہے۔ میں کہہ چکی ہوں کہ شراب نے بھی تمہیں بھیڑیا نہیں بنایا، تمہارے اندر معصوم انسان زندہ ہے۔ خدا کا احسان ہے عذیرہ، خدا کا احسان ہے مجھ پر۔ اور ہاں میری بہن، اب اس فلیٹ میں کوئی غیر شخص نہیں آئے گا، یہاں ایک بھائی کی عزت رہتی ہے۔ خیمہ بستی میں پرورش پانے والے 2 مجاہد اب بے سہارا نہیں، تمہارے 2 بھائی شہید ہو گئے عذیرہ، مگر میں زندہ ہوں میری بہن۔ میری آواز گلوگیر ہو گئی۔ عذیرہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پہلے وہ حیرت سے مجھے تکتی رہی، پھر اس کی آنکھوں کے بند سوتے کھل گئے، ان سے آنسوؤں کی دھاریں پھوٹ نکلی اور وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ کہاں چلے گئے تھے بھائی؟ کہاں تھے اب تک؟ پہلے کیوں نہیں آئے؟ میں نے بڑا انتظار کیا تمہارا، بہت سوچا میں نے کہ میری آرزوؤں کو پامال نہ ہونے دے، کوئی مجھے سنبھال لے۔ میں گرنا نہیں چاہتی تھی بھائی، مگر کیا کرتی، پاؤں بے جان تھے، دور دور تک بے آب و گیا صحرا پھیلے ہوئے تھے، ماں بھائی بھوک سے لبے گور تھے۔ تب میں نے خود کو دفن کیا، سب کو بھول گئی، سب کچھ بھول گئی۔ بہت دیر سے آئے بھائی، بہت دیر سے۔ میری آنکھیں بھی بھیگنے لگیں۔ عذیرہ میرے سینے سے آ لگی۔ پاکستان یاد آ رہا تھا، اس لمس میں سچائی زندہ تھی۔ میں نے گلوگیر لہجے میں کہا، شرمندہ ہوں بہن، معاف کر دو۔ رفتہ رفتہ عذیرہ کے دل کا غبار نکل گیا، میری آنکھیں بھی دھل گئیں۔ آنسو دل پر کتنا بڑا بوجھ ہوتے ہیں، اس کا احساس شاید زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ وہ سنبھل گئی، بڑی اپنائیت، بڑا پیار نظر آ رہا تھا اس کی آنکھوں میں۔ وہ پرسکون ہو گئی، پھر اس موضوع پر کچھ نہیں کہا اس نے۔ رونے دھونے سے ایک عجیب سا ذہنی سکون ملا تھا۔ میں نے عذیرہ سے اس کے بارے میں مزید تفصیلات پوچھیں۔ شتیلا کیمپ کے مغربی حصے میں اس کا خاندان آباد تھا، اس خاندان کی کہانی وہ سنا چکی تھی۔ میں نے اپنے بارے میں کافی سوچا، بڑی گہری چوٹ تھی سینے پر، عجیب عجیب خیالات دل میں ابھر رہے تھے۔ لعنت ہے یار، سوچا ہی کیوں تھا کہ ان جذبوں کو کوئی نام ملے؟ کیا ضرورت تھی بیروت آنے کی؟ جذبات کا مشن تو یہاں سے دور رہ کر بھی پورا ہو سکتا تھا۔ وہ بھی انسان تھے، بھٹک گئے ہوں گے۔ علی یاد نہیں رہا انہیں۔ دشمنوں کی چال کارگر ہو گئی۔ ہاں، بے قصور تو وہ بھی تھے۔ اپنے گھروں کو ترسے ہوئے لوگ، موت کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا تھا انہوں نے۔ گھر یا موت، ایک ہی تصور تھا ان کے ذہنوں میں۔ سازش کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ بس ایک غلطی کی تھی انہوں نے، پہلے مکمل تحقیقات کرتے، حقیقت کھل جاتی، پھر اتنی مشکل نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کیا انہوں نے میرے لیے، اتنی سی شکایت تھی مجھے ان سے۔
عذیرہ نے اس کے بعد میرے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا۔ پہلے کچھ اور تھی وہ، اب احترام کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا اس کے دل میں۔ لباس تک معقول پہن لیا۔ اس نے ایک بہن کے روپ میں نظر آئی۔ سارا دن اس کے ساتھ گزر گیا، رات کے کھانے تک میں پرسکون ہو گیا۔ ایک فیصلہ کر لیا تھا دل میں۔ اب تم نے کیا سوچا ہے عذیرہ؟ کچھ نہیں بھائی، وہ آہستہ سے بولی۔ مجھے ماں اور بابا کے پاس کب لے چلو گی؟ جب تم کہو گے۔ ان کے علم میں تو یہ ہے کہ تم یمن میں ہو۔ ہاں، اچانک ان کے سامنے پہنچو گی تو انہیں تعجب نہیں ہوگا؟ نہیں، جب بھی ان سے ملنے جاتی ہوں اچانک ہی جاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، کل شام کو چلیں گے ہم۔ جی، اس نے کہا۔ سنو عذیرہ، میرے پاس ایک بڑی رقم ہے، تقریباً 20 لاکھ ڈالر۔ کچھ رقم مجھے اور درکار ہوگی، بہت معمولی سی، باقی تم اپنے طور پر خرچ کرو گی۔ اس رقم کا 25% تمہارا ہے، باقی رقم تم اپنے جیسے لوگوں پر خرچ کرو گی۔ تم اس ماحول اور وہاں کے ضرورت مندوں کے بارے میں بہتر طور سے جانتی ہو۔ 20 لاکھ ڈالر؟ عذیرہ نے حیرت سے کہا۔ ہاں عذیرہ، ان میں سے 5 لاکھ ڈالر تمہارے ہیں۔ مجھے یقین ہے تم دونوں مجاہدوں کی بہترین تربیت کرو گی، اپنے والد کی ٹانگوں کا علاج کراؤ گی، انہیں مصنوعی ٹانگیں لگوا دینا، اپنے لیے بہتر زندگی تلاش کرنا، بھول جانا ماضی کے اس ہولناک دور کو۔ تم ایک مجاہدہ ہو عذیرہ، اور اسی حیثیت میں تمہیں زندگی گزارنے کا مشورہ دوں گا۔ تمہارے چہرے کا کوئی نقش میلا نہیں ہوا۔ بات جذبوں کی ہوتی ہے عذیرہ۔ برائی انسان کی ذات کے باہر ہوتی ہے، اندر نہیں۔ کاش خدا یہ سب کچھ بھولنے میں میری مدد کرے۔ کاش۔ ضرور کرے گا عذیرہ، تمہیں وعدہ کرنا ہوگا۔ اپنے داغدار ماضی کو بھول جاؤ گی۔ یہ تمہارا نہیں، حالات کا قصور تھا۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور وہ خاموش بیٹھی رہی۔ دوسرے دن میں نے بینک سے اس رقم کا ایک بڑا حصہ نکال لیا، عذیرہ کو ساتھ لیا، اس کے اہل خاندان کے لیے خریداری کی، پھر دکھ بھری اس بستی میں پہنچ گیا جہاں انسان جانوروں کی مانند زندگی گزار رہے تھے۔ زندگی کی دلکشی سے محروم لوگ زندگی کا بوجھ گھسیٹ رہے تھے۔ ایک بیمار اور مدقون ماحول میرے سامنے تھا۔ ایک بوڑھی عورت نے عذیرہ کو دیکھا اور مرجھائی ہوئی آنکھوں کے چراغ جل اٹھے۔ ارے تو آ گئی عذیرہ؟ ہاں مدر، بھائی میرے ساتھ ہیں۔ کون؟ عاقل؟ عاقل محمود؟ بوڑھی بے چین چیخے، لیکن پھر خود ہی بدحواسی پر نادم ہو گئی۔ وہ دونوں تو شہید ہو چکے۔ کون ہے یہ؟ تمہارا عاقل ہوں ماں، تمہارا محمود ہوں، میں نے کہا، اور بوڑھی مجھے دیکھتی رہی، پھر آگے بڑھی اور مجھے اپنی کمزور باہوں میں بھینچ لیا۔ اس نام سے بھی منسوب ہو تو مجھے پیارے ہو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دل میرا بھی بھرا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ بہرحال یہ رقت آمیز منظر جگہ جگہ بکھرے ہوئے تھے۔ عذیرہ کا باپ احمد ناصری اور دونوں بھائیوں سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس بے سکون دنیا میں دل کو بڑا ہی سکون ملا۔ میں نے کئی دن وہاں گزارے۔ ماں سے عذیرہ کے بارے میں بات کی تو انہوں نے کہا، ہم جن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں بیٹے، وہ صرف زندہ رہنے کی اجازت دیتے ہیں، مزید گنجائش کہاں ہے؟ زندگی کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں ماں۔ کیا عذیرہ ہمیشہ یوں ہی زندگی گزارتی رہے گی؟ اس کی گنجائش کہاں ہے؟ تم جانتے ہو علی، عذیرہ یمن میں رہتی ہے، اس مجبور و تباہ حال خاندان کا سارا بوجھ اسی کے شانوں پر ہے۔ میں بھی دوسرے انسانوں کی مانند خود غرض ہوں، زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ اس کی شادی کر دی تو ہم کیسے زندہ رہیں گے؟ کون ہے ہمارا سہارا؟ میں ہوں ماں، عذیرہ بہن ہے میری۔ بھائی اپنا فرض پورا کرنا چاہتا ہے۔ میں نے ماں کی آغوش میں نوٹوں کے انبار لگا دیے۔ وہ سکتے میں رہ گئی۔ اس مظلوم خاندان کو خوشیاں دے کر مجھے جو خوشی حاصل ہوئی تھی وہ ناقابل بیان تھی۔ میں 1 ہفتے وہاں رہا، اپنی ضروریات کے لیے تھوڑی سی رقم رکھ کر باقی ساری خرچ کر دی۔ بہت سے خاندان خوشیوں سے ہمکنار ہو گئے۔ عذیرہ نے وہ فلیٹ چھوڑ دیا تھا، میں وہاں نہیں رہ سکتا تھا۔ واپس آ کر ایک ہوٹل میں کمرہ حاصل کیا اور اس میں رہائش اختیار کر لی۔ فوری طور پر کرنے کو کوئی کام تھا نہیں۔ زیادہ تر وقت سوچے بچار میں گزرتا رہا، کیا کرنا چاہیے؟ کیا پاکستان واپس چلا جاؤں؟ مگر کیوں؟ یہ لوگ کون ہوتے ہیں مجھ سے میرے جذبے چھیننے والے؟ میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ کروں گا، یہ میرے دل کی آواز ہے۔ اپنا مستقبل داؤ پر لگایا ہے تو کیا اس لیے کہ سب کچھ رائے گاں ہو جائے؟ میں جو کچھ کروں گا اپنے جذبوں کی تسکین کے لیے کروں گا، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ انہی سوچوں میں گم تھا کہ ہوٹل کے کمرے کی فون کی گھنٹی بجی۔ میں چونک اٹھا، ریسیور اٹھایا تو آپریٹر کی آواز ابھری، علی یار خان؟ ہاں بول رہا ہوں، آپ کی کال۔ اور پھر دوسری طرف آواز سنائی دی، علی کون صاحب بول رہے ہیں؟
یہ بتانا ضروری نہیں، البتہ آپ کو ایک بات یاد دلائی جاتی ہے کیا؟ آپ سے کہا گیا تھا آپ بیروت چھوڑ دیں۔ ہاں، کہا گیا تھا۔ آپ ابھی تک یہاں موجود ہیں۔ میں نے بھی اس کا جواب دیا تھا، آپ لوگ بھول گئے۔ کیا جواب دیا تھا آپ نے؟ یہی کہ بیروت حسین ہے، یہاں کی زندگی مجھے راس آ گئی ہے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ آپ تنظیم کے جذبات سے واقف ہیں مسٹر علی یار خان۔ غداروں کو ہمارے درمیان کوئی جگہ نہیں ملتی۔ چونکہ تنظیم کے کچھ افراد آپ سے متاثر ہیں، اسی لیے وہ آپ سے ملنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور ہم ہر لمحہ اس احساس کا شکار رہیں گے کہ آپ کے ذہن میں کوئی نئی سازش تو نہیں پروان چڑھ رہی۔ مسٹر علی یار خان، آپ کی بہتری اسی میں ہے کہ آپ بیروت چھوڑ دیں۔ یہاں آپ کی زندگی کو خطرات بھی لاحق ہو سکتے ہیں۔ ہم اگر چاہتے تو آپ کی موت کی سزا بھی دے سکتے تھے، لیکن آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ہم آپ کو موت کی سزا نہیں دینا چاہتے۔ تنظیم کا کوئی بھی فرد شدت جذبات سے بے قابو ہو کر آپ کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ اسی لیے بیروت سے چلے جانا آپ کی بھلائی میں ہے۔ آپ کو جس قدر جلد ممکن ہو بیروت چھوڑ دینا چاہیے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس سے قبل کہ میں کچھ بولتا فون بند کر دیا گیا۔ میرے رگوں پہ میں چنگاریاں بھڑک اٹھیں۔ دھمکی دی گئی تھی مجھے موت کی، اور کہا گیا تھا کہ تنظیم کا کوئی بھی شخص مجھے شدت جذبات سے بے قابو ہو کر موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے، ان میں سے کوئی جن سے میں محبت کرتا تھا۔ میں نے دانت بھینچتے ہوئے کہا، مشکل ہوگا یہ تم لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ میرے اندر سلگتی آگ کو نہ بھڑکاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ میں ٹیلی فون کا ریسیور دیر تک ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا۔ اگر دوسری طرف سے فون بند نہ ہو جاتا تو شاید یہ تلخ جواب میرے منہ سے فون پر بھی نکل جاتا۔ یہ بہتر ہی ہوا کہ میرے بولنے سے قبل فون رکھ دیا گیا۔ ایک گہری سانس لے کر میں نے ریسیور رکھ دیا۔ اسی شام تقریباً 4 بجے پھر ٹیلی فون ہوا۔ اس بار ایک نسوانی آواز نے کہا، علی یار خان، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ بیروت چھوڑ دو، اور تمہارے حق میں یہ بہتر ہے کہ مجھے غضب کی طرف مائل نہیں کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ وہ ہو جائے گا جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا۔ ہم سرفروش ہیں، اپنی زندگی داؤ پر لگائے ہوئے ہیں۔ کوئی ایک آدمی، خواہ وہ کسی بھی حیثیت کا مالک ہو، ہمارے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ علی، صرف تمہارے لیے ہی حق میں یہ بہتر ہے۔ فون پھر بند کر دیا گیا۔ میرا دماغ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ یہ واقعی میرے ساتھ شدید زیادتی کی جا رہی تھی۔ بہت کچھ سوچا، بہت کچھ غور کیا، اور یہی فیصلہ کیا کہ اس طرح میں بیروت چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ عذیرہ کو اس کے گھر چھوڑ آیا تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس سے ملتا رہوں گا۔ اس گھر میں مجھے سکون کے جو لمحات میسر ہوئے تھے وہ بے دل تھے، لیکن وہاں زیادہ عرصہ قیام کرنا اپنے احسان کی قیمت وصول کرنا تھا، اور جن خاندانوں کی میں نے مالی امداد کی تھی ان کے ذریعے یہ بات دوسری طرف بھی پھیل گئی تھی۔ پریشان ہو لوگ میرے پاس آ جاتے تھے، جو کچھ تھا انہیں دے دیا، اور اب کچھ بھی نہیں رہا میرے پاس۔ صرف اتنا تھا کہ چند دن سکون سے بسر کر سکوں۔ مستقبل کے لیے بھی کچھ نہیں تھا میرا۔ ہاں، اگر دولت حاصل کرنا چاہتا تو یہ حقیقت تھی کہ بیروت کے ہوٹلوں میں، نائٹ کلبوں میں اور بیروت کے پر رونق بازاروں میں میرے لیے دولت بکھری ہوئی تھی۔ جو راستہ میں نے اپنے لیے منتخب کیا تھا اس پر اب دوڑنے کا ماہر ہو گیا تھا۔ چنانچہ اپنی ذات کے لیے کچھ حاصل کر لینا اب مشکل کام نہیں تھا، لیکن اس طرح دولت کا حصول میری سرشت کا خلاف تھا۔ میں نے ایک مجاہد کی طرح جذبہ جہادت کے شوق سے سرشار ہو کر زندگی کے ان راستوں پر سفر کیا تھا جن میں کہیں کوئی برائی کا تصور نہیں تھا، جس میں صرف جاں فروشی تھی، سرفروشی تھی، جذبوں کی ایک کائنات آباد تھی۔ میں اس کائنات کو اس انداز میں روزی کما کر غلاظت میں ڈبونا نہیں چاہتا تھا، لیکن مستقبل، ایک بھیانک مستقبل، بہت کچھ سوچنے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ ان دنوں میں اپنے آپ کو بہلانا چاہتا تھا۔ اس رات میں ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ بیروت کے نائٹ کلبوں میں کیا کچھ نہیں ہوتا، لیکن کیا زندگی اس طرح بہل سکتی ہے؟ ایک بار پھر جی چاہا شراب پیوں۔ پہلی بار شراب پی تھی تو عذیرہ ملی تھی۔ گو اس کا ملنا ایک دلکش اور سکون بخش تجربہ ثابت ہوا تھا، لیکن اب کسی عذیرہ کے لیے میرے پاس کچھ نہیں رہا۔ باہر طور سڑکوں پر مارا مارا پھرتا رہا، اور پھر ایک اوپن ایئر ریسٹورینٹ میں جا بیٹھا۔ یہاں بیٹھ کر کچھ کھانے پینے کے لیے چیزیں طلب کیں اور اداس نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ پرسکون اور شادماں لوگ اپنی اپنی میزوں پر زندگی کی دلچسپیوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ بیروت کے اس خوشنما ماحول میں میرے ساتھ صرف میری تنہائیاں تھیں۔
کھانا سامنے لگ گیا لیکن دل نہیں چاہ رہا تھا حلق سے ایک لقمہ اتارنے کے لیے۔ ذہنی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی۔ دفتن میرے نزدیک کوئی آ کھڑا ہوا اور میری نگاہیں بے اختیار اس کی جانب اٹھ گئیں۔ اسے دیکھ کر چونکنا فطری امر تھا۔ یہ صدف العیش تھی، وہ لڑکی جس نے زندگی میں مجھے تھوڑا بہت متاثر کیا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میرے چہرے پر پرتپاک مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن پھر خیال آیا کہ یہ بھی تنظیم آزادی فلسطین کی نمائندہ ہے۔ بیٹھنے کو بھی نہیں کہو گے علی؟ نہیں صدف، ایسی بات نہیں ہے، بیٹھو، میں نے کہا، اور وہ کرسی گھسیٹ کر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ تمہارے لیے کیا منگواؤں؟ کچھ نہیں، وہ اداس لہجے میں بولی۔ تم کچھ اداس ہو صدف، تم کھانا کھاؤ، اس کے بعد بات چیت ہوگی۔ نہیں، بس احساس ہوا تھا کہ بھوک لگی ہے، سو یہ کھانا منگوا لیا، لیکن کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ صدف کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ جو کچھ ہوا ہے علی، یہ نہیں سوچنا کہ میں بھی اس سے متفق ہوں۔ اچھا، تعجب کی بات ہے، فواد بھی یہی کہہ رہا تھا، لیکن صدف، یقین نہیں آتا اب تم لوگوں پر۔ صدف رو پڑی، اس کی ہلکی ہلکی سسکیاں ابھرنے لگیں تو میں نے چونک کر اطراف کے ماحول کو دیکھا۔ یہاں سب اپنی اپنی دنیا میں مگن تھے، کسی کی توجہ ہماری طرف نہیں تھی۔ تاہم میں نے اس سے کہا، خود کو سنبھالو صدف، یہ ایک پبلک پوائنٹ ہے، لوگ خواہ کا ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ علی، میں تم سے ان کے لیے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ جانتی نہیں ہو شاید میرے بارے میں، پورے واقعات نہیں سنے کیا؟ میں نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، سن چکی ہوں، سب کچھ سن چکی ہوں۔ کچھ لوگوں کی نگاہوں پر پردے پڑ گئے ہیں، یہ لوگ جذباتی اور جنونی ہیں، بس ماضی میں نہیں جھانکتے۔ میں بھی اب ماضی میں نہیں جھانکنا چاہتا صدف العیش، براہ کرم مجھے میری تنہائیوں کے ساتھ زندہ رہنے دو۔ نہیں علی، ہم میں سے کچھ لوگ باقاعدہ اس سلسلے میں ایک پروگرام ترتیب دے رہے ہیں۔ میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں جاننا چاہتا۔ تم یہ بتاؤ کہ یہاں کیسے پہنچی؟ تمہارا تعاقب کرتے ہوئے؟ کیا مطلب؟ ہم تم کو سمجھتے ہیں، ہم لوگوں نے تمہیں نہیں چھوڑا، صدف العیش نے کہا۔ چھوڑو تو بہتر ہے صدف، اب تمہیں اس اجڑی ہوئی بستی میں کچھ نہیں ملے گا۔ علی، ان کی ذہنی کیفیت پر غور کرو، وہ اپنا سب کچھ کھوئے بیٹھے ہیں، جھنجھلاہٹیں ان کے سینوں میں جاگزی ہیں، وہ اپنی منزل پانے کے لیے سرگرداں ہیں۔ اپنے راستوں میں غیروں کی رکاوٹیں تو برداشت کی جا سکتی ہیں، لیکن اپنوں کے بارے میں یہ تصور بھی بڑا اذیت ناک ہوتا ہے کہ وہ مخالف ہو جائیں گے۔ ٹھیک کہتی ہو صدف، لیکن کیا کیا جائے؟ انسان کو دولت کی ضرورت ہوتی ہے اور دولت حاصل کرنا ہر شخص کا اولین فرض ہے، میں نے نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا۔ لیکن علی، میں جانتی ہوں تم نے ایسا نہیں کیا۔ کیسی باتیں کرتی ہو صدف العیش؟ میرے اکاؤنٹ میں $20 لاکھ جمع ہیں، میں ایک دولت مند آدمی ہوں، بیروت کی زندگی میں بکھری ہوئی رنگینیوں میں سے اپنا حصہ وصول کر سکتا ہوں۔ $20 لاکھ کا مالک، مجھ سے دوستی بہتوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ کچھ بھی کہتے رہو علی، میں یہ بات کبھی نہیں مان سکتی۔ تمہیں نہ جاننے والوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، لیکن جو تمہیں جانتے ہیں وہ تمہارے لیے جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ میں ان لوگوں کے نام نہیں بتاؤں گی تمہیں، مجھ سے کہا گیا ہے کہ ابھی اس بارے میں خاموش رہوں، لیکن میں خود بھی ان میں شامل ہوں۔ اوہ صدف، نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر تم لوگ اپنے طور پر کوئی فیصلہ کر لیتے ہو یا تنظیم آزادی فلسطین مجھے بے گناہ قرار دے دیتی ہے تب بھی، تم کیا سمجھتی ہو؟ کیا اب میرے دل میں اتنی گنجائش ہے تمہارے لیے کہ میں پھر تمہارے ساتھ شریک ہو جاؤں؟ میں جو ایک غیر ملکی ہوں، مسلم ضرور ہوں، لیکن ہر مسلم کے سینے میں تمہارے لیے وہ تڑپ، وہ جذبہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے یہ سب کچھ صرف اس لیے کیا تھا کہ مختصراً ذرائع سے دولت کماؤں، سو میں نے اس کی ابتدا کر دی ہے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ وقت سے پہلے منظر عام پر آ گیا، یہ تو میری تقدیر ہے صدف، یہ تو میری ہی تقدیر ہے۔ تمہیں ماننا ہوگا علی، تمہیں یہ بات ماننا ہوگی، صدف نے پرزور لہجے میں کہا، اور میں ہنس دیا۔ چھوڑو ان باتوں کو صدف، یہ بتاؤ تمہارے لیے کیا منگاؤں؟ اگر میری بات مانو تو پھر زہر۔ نہیں صدف العیش، یہ میں نے کسی کے لیے نہیں کیا، تو پھر تمہیں میری بات مان لینی چاہیے۔ صدف، جو کچھ تم کر رہی ہو وہ بے وزن ہے، اس میں کوئی جان نہیں مگر نہیں۔ میں کسی سے کچھ نہیں کہنا چاہتا، لوگ جو کچھ کر رہے ہیں بہتر کر رہے ہیں۔ بہرحال ان لوگوں سے کہو جو میری حمایت پر کمر بستہ ہیں کہ اب خود اپنی حمایت نہیں چاہتا میں۔ اور پھر تنظیم نے مجھے کوئی سزا تو نہیں دی ہے؟ کتنا بڑا احسان کیا ہے انہوں نے میرے اوپر، میرے پاکستانی ہونے نے مجھے کتنا
فائدہ پہنچایا۔ اگر فلسطینی ہوتا تو یقیناً اب تک میری گردن 1 فٹ لمبی ہو گئی ہوتی، مجھے پھانسی پر لٹکا دیا جاتا، میری گردن کاٹ دی جاتی یا الیکٹرک چیئر پر بٹھا دیا جاتا۔ یہی سزا ہونی چاہیے تھی میری، لیکن واہ میرے وطن، تو نے مجھے بچا لیا۔ ایک غیر ملکی ہونا بھی کس قدر سود مند ہے میرے لیے۔ ویٹر نے میرے سامنے سے کھانے کے برتن ہٹا لیے۔ میں نے صدف کے لیے کافی طلب کر لی۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی، کافی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتی رہی۔ چند لمحات کے بعد اس نے کہا، ہم لوگ کوئی مؤثر کارروائی کرنے کے بعد تمہیں آگاہ کریں گے اور تمہیں اس وقت تک کے لیے ہم سے تعاون کرنا ہوگا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر یہ سوچ لو کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنی جان دے دے گا۔ مجھے جان دینے والوں سے کوئی دلچسپی نہیں، مجھ سے بھی نہیں۔ صدف نے عجیب سے لہجے میں سوال کیا اور میں الجھے ہوئے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ نہیں صدف، تمہارے خلوص، تمہاری محبت، تمہارے پیار کا بے حد شکریہ، لیکن تم یہ سوچو کہ جس شخص نے اپنا مستقبل ایک مقصد کے لیے قربان کر دیا اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنی زندگی کی بازی لگا کر بہت کچھ کیا، اسے وہی لوگ مطمئن قرار دے دے جن کے لیے وہ دل میں پیار رکھتا ہے، تڑپ رکھتا ہے، تو پھر اس کے سینے میں گنجائش کہاں سے ہوگی؟ سنو صدف، تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے۔ میں تم سے آج بھی کہتا ہوں کہ تنظیم آزادی فلسطین نے مجھے غدار قرار دے کر اپنے آپ سے الگ کر دیا ہے، لیکن میرا دل تمہارے مقصد، تمہارے مشن سے الگ نہیں ہو سکا۔ میں تمہارے لیے نہیں، ان لاکھوں بے گھروں کے لیے اپنے دل میں وہی جذبات پاتا ہوں جو پہلے دن میرے سینے میں در آئے تھے۔ میں انہیں نہیں بھولوں گا صدف۔ زندگی کے جس موڑ پر، جس مرحلے پر مجھے ان کی خدمت کرنے کا موقع ملا، میں اس سے باز نہیں رہ سکوں گا، لیکن اب میرا تم لوگوں کے درمیان رہنا ناممکن ہے۔ صدف میرے ساتھ بہت دیر تک رہی اور مجھے تعاون پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ پھر میں نے یہی مناسب سمجھا کہ وہاں سے اٹھ جاؤں، چنانچہ میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد بمشکل تمام میں نے صدف العیش کو ایک جگہ چھوڑا۔ وہ مجھ سے میرا پتہ معلوم کر رہی تھی، لیکن میں نے اسے اپنے ہوٹل کا نام بتانے سے انکار کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر وہ میرا تعاقب کرتی رہی ہے تو یقیناً اسے علم ہوگا کہ میں کہاں رہتا ہوں۔ اس پر اس نے کہا کہ اس نے مجھے وہاں سے آتے ہوئے نہیں دیکھا جہاں میں رہتا ہوں، بس راستے ہی میں مجھ پر نگاہ پڑ گئی تھی، چنانچہ وہ میرا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک آ گئی۔ آئندہ ایسا نہ کرنا صدف، ورنہ تم سے بھی مجھے شکایت ہو جائے گی، میں نے اس سے کہا، اور وہ رخصت ہو گئی۔ میں دل ہی دل میں حالات پر ہنستا ہوا واپس اپنے ہوٹل کی جانب چل پڑا۔ صدف العیش صرف دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میرے لیے یہ بھاگ دوڑ کرتی پھر رہی تھی۔ پتہ نہیں کون کون لوگ اس میں شامل ہوں گے۔ فواد کے لیے میرے دل میں برائی نہیں تھی، میں جانتا تھا وہ ایک مخلص انسان ہے، لیکن جو کچھ ہو گیا تھا اب اس کی تلافی میرے نزدیک تقریباً ناممکن تھی۔ ہوٹل واپس آنے کے بعد میں بہت دیر تک الجھے ہوئے انداز میں بیٹھا سوچتا رہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بہتر یہی تھا کہ بیروت چھوڑ دوں، لیکن بیروت چھوڑ کر کہاں جاؤں، کون سی جگہ کو اپناؤں اور کس انداز میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کروں۔ اس وقت رات کے 12:30 بجے تھے جب ایک بار پھر ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور آپریٹر نے مجھے ٹیلی فون کال ریسیو کرنے کے لیے کہا۔ میں نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف وہی بھاری آواز سنائی دی جو مجھے سب سے پہلے سنائی دی تھی۔ جو کچھ تم کرتے پھر رہے ہو علی، وہ تمہارے لیے شدید نقصان دہ ہے۔ کچھ بے وقوف لوگ اگر یہاں تمہارے ہمدرد ہیں تو ان سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ آخری بار، صرف آخری بار تمہیں اطلاع دی جا رہی ہے کہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے بیروت چھوڑ دو۔ اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ تمہاری اپنی ذمہ داری ہوگی۔ ٹیلی فون بند کر دیا گیا۔ میرے دماغ و دل میں شدید غصے اور ہیجان کا طوفان برپا ہو گیا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ بیروت چھوڑ کر تو ضرور جاؤں گا، لیکن تم لوگوں کو دھمکیوں سے محروب ہو کر نہیں۔ جو کچھ تم میرے خلاف کرنا چاہتے ہو کر لو، اس کے بعد میں بیروت چھوڑنے پر غور کروں گا۔ رات کو 3-4 بجے تک جاگتا رہا، خدا خدا کر کے نیند آئی اور پھر دوسری صبح 12 بجے تک بستر پر دراز رہا۔ جاگنے کے بعد بھی بستر سے اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ ٹیلی فون پر سنائی دینے والی آواز پھر کانوں میں چبھنے لگی۔ میں نے رات کو بھی یہی سوچا تھا کہ بیروت میں اب میرے لیے کچھ بھی نہیں۔ یہاں رہا اور ان لوگوں کا یہی رویہ دیکھا تو دل میں یقیناً کوئی منتقمانہ جذبات بھی پیدا ہو سکتے ہیں، کوئی غلط قدم بھی اٹھا سکتا ہوں۔ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے، لیکن فوراً ہی چلا جانا بھی مناسب نہیں ہے۔
یہ تو بزدلی ہوگی۔ شدید ترین ذہنی بحران کا شکار تھا۔ دماغ کی کیفیت ایسی تھی کہ بس کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ کس وقت کیا کر جاؤں۔ بیروت کی سڑکیں اور گلیاں میرے لیے اجنبی نہیں تھیں، چنانچہ یہ دن میرے لیے آوارہ گردی کا دن تھا۔ میں خواہ مخواہ سڑکوں پر مارا پھرتا رہا۔ یہاں بے شمار شناسا موجود تھے، لیکن وہ جو تنظیم سے تعلق نہیں رکھتے تھے، کبھی کے مجھ سے دور ہو چکے تھے، اور جن کا تعلق تنظیم سے تھا، وہ اب میرے لیے اجنبی ہو گئے تھے۔ ان کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، سوائے اس کے کہ وہ لوگ یہ سمجھیں کہ میں اپنے بارے میں کوئی سفارش چاہتا ہوں۔ تمام کے تمام لوگ جو میرے دوست اور بازو تھے، اور میں جن کے لیے ایک انتہائی قابل احترام اور قابل محبت شخصیت تھا، اجنبی ہو کر رہ گئے تھے۔ ایسا بھی کبھی کبھی کسی کے ساتھ ہو ہی جاتا ہے، اور جن کے ساتھ ہوتا ہے ان کی ذہنی کیفیت مجھ سے مختلف نہیں ہوتی ہوگی۔ جھٹ پٹا ہوا تو واپس اپنے ہوٹل کا رخ کیا، اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ ان لوگوں نے اپنی دھمکی کو ابھی تک عملی جامہ نہیں پہنایا تھا۔ صدف العیش کی شکل بھی کہیں نظر نہیں آئی۔ میں جانتا تھا وہ بے وقوف لڑکی تنظیم کے فیصلوں کو بدلنے کی کوشش میں مصروف ہے، لیکن اب میں نہیں چاہتا تھا کہ تنظیم اپنا فیصلہ بدلے۔ کچھ بھی کرتے ہوئے میرے دل میں یہ احساس ضرور رہتا کہ انہوں نے صرف اپنی ذات کے لیے سوچا اور میری شخصیت کو نظر انداز کر دیا گیا۔ ہوٹل کے کمرے کے دروازے کو کھولا تو دفتن چھٹی حس نے احساس دلایا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ ایک لمحے کے لیے چونک کر سنبھلا تو ذہن پوری طرح تیار ہو گیا۔ چنانچہ میں نے بغلی ہالسٹر سے ریوالور نکال کر ہاتھ میں لے لیا اور دوسرے لمحے اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں موت کسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میرے حساس کان کسی کی سانسوں کی آواز سن رہے تھے۔ یقیناً میرے علاوہ بھی کمرے میں کوئی موجود تھا۔ میں نے دیوار پر سوئچ بورڈ ڈھونڈ کر روشنی کر دی، اور اس روشنی میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک قوی الجثہ شخص کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے ایک اور شخص بھی موجود تھا، جس کے ہاتھ میں اشاریہ 2.5 کا ریوالور نظر آ رہا تھا۔ میری اپنی انگلی بھی ٹرائگر پر تھی، اور میں کسی بھی لمحے فائر کرنے کی پوزیشن میں تھا۔ میرے سامنے کھڑے ہوئے قوی الجثہ شخص نے کس قدر سنجیدہ لہجے میں کہا، یقیناً یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم یہاں ہنگامہ کریں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے دیکھتا رہا۔ قوی الجثہ شخص نے پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ بند کیا اور میری طرف رخ بدلے بغیر دروازے کو لاک بھی کر دیا۔ دوسرا آدمی اب بالکل میرے سامنے تھا، جس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ دبلا پتلے بدن کا یہ شخص میرے لیے اجنبی تھا، لیکن اس کے حلیے اور اس کی شخصیت سے اندازہ لگانے میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی کہ وہ تنظیم کا ہی آدمی تھا اور مقامی شہری بھی۔ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ میں نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ تم سے جو کچھ کہا گیا تھا تم نے اس پر توجہ نہیں دی۔ ہمیں اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم تمہیں ابتدائی سبق دیں۔ ہاں ٹھیک ہے، تم مجھے سبق دو، میں نے کہا۔ ان دونوں نے ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھیں۔ دفتن میں اپنی جگہ سے ہٹا اور میں نے پلٹ کر ایک بھرپور لات اپنے پیچھے کھڑے ہوئے قوی الجثہ شخص کو ماری، کیونکہ میرا رخ سامنے کی طرف تھا اور قوی الجثہ شخص کو یہ توقع نہیں ہو سکتی تھی کہ میں سامنے حملہ کرنے کے بجائے یا ریوالور سے گولی چلانے کے بجائے پیچھے کی طرف حملہ کروں گا۔ چنانچہ میری بھرپور لات اس کے پیٹ کے نچلے حصے پر پڑی اور اس کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکل گئی، لیکن اسی وقت سامنے کھڑے ہوئے شخص نے میرا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ میں بڑی پھرتی سے نیچے جھک گیا تھا۔ گولی نے قوی الجثہ شخص کی پیشانی کے چیتھڑ اڑا دیے، لیکن اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ میں بھی اپنے بچاؤ کے لیے اس شخص پر فائر کر دوں۔ میں نے پستول سیدھا کیا ہی تھا کہ دوسری گولی میرے بازو کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ وہ میرے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گولی نے بیڈ کے قریب ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ بھی چکنا چور کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ جو شخص 2 فائر کر سکتا ہے اسے تیسرا فائر کرنے میں بھی کوئی آر نہیں ہوگا، لیکن میں اب بھی اسے قتل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کم از کم تنظیم کے کسی آدمی کو میں اپنے ہاتھوں سے نہیں مارنا چاہتا تھا۔ البتہ اسے سنبھالنے کے لیے میں نے ریوالور سیدھا کیا اور اس کے سر سے تقریباً 2 انچ اونچی فائر کی۔ گولی عقبی دیوار میں پیوست ہو گئی۔ اس نے پھرتی سے ایک صوفے کی آڑ میں چھلانگ لگا دی اور میں دروازے کی جانب سرکنے لگا۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ اس پر دوسرا فائر کرنے کی نوبت نہ آئے، لیکن وہ شخص اپنے بچاؤ کے لیے ہر طرح کی کارروائی کر لینا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے رک کر ایک بار پھر فائر کر دیا اور اس بار اس کی یہ کوشش کامیاب رہی۔ گولی میرے ریوالور کو چھو گئی۔ ریوالور میرے ہاتھ سے نکل کر دور جا پڑا۔
اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اب میں نہتہ ہو چکا ہوں، چنانچہ وہ صوفے کی آڑ سے نکل آیا۔ ریوالور کی نال بدستور میرے سینے کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ وہ چند قدم آگے بڑھا اور اس نے میرے گریبان کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، لیکن یہ اس کی زبردست حماقت تھی۔ اس طرح وہ پتہ نہیں کیا چاہتا تھا۔ میں نے نہایت پھرتی سے بایاں ہاتھ اس کے ریوالور والی کلائی پر جمایا اور پوری قوت سے ریوالور کی نال چوبی فرش کی طرف گھما دی۔ وہ اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہیں تھا۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر نیچے گر گیا۔ میں نے پوری قوت سے اسے دھکا دے کر نیچے گرا دیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے اٹھ کر میرے پیٹ پر اس زور کی ٹھوکر جمائی کہ مجھے بھی چھٹی کا دودھ یاد آ گیا۔ اگر میں فوراً نہ سنبھل جاتا تو دوسری ٹھوکر میرے منہ پر لگتی۔ وار خالی جانے سے وہ چکرا کر رہ گیا۔ وہ بھی اگرچہ نہتہ ہو چکا تھا، لیکن اس کی پھرتی اور لڑنے کا انداز بتا رہا تھا کہ ان حالات میں بھی وہ میرے لیے کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس نے فلائنگ کک لگانا چاہی، لیکن میں بروقت اچھل کر اپنے آپ کو بچا گیا۔ دوسرے لمحے میں نے اس کے منہ پر ایک ہاتھ رسید کر دیا، جس سے وہ بے اختیار کراہ اٹھا۔ مجھے اعتراف کرنا پڑا کہ اس جیسا پھرتیلا آدمی آج تک میری نگاہ سے نہیں گزرا تھا، کیونکہ مار کھانے کے باوجود اس نے دوسرے ہی لمحے اچھل کر ایک ایسی زوردار ٹھوکر میرے منہ پر رسید کی کہ مجھے اپنے جبڑے کی ہڈی چکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں لڑکھڑا کر رہ گیا اور میرے سنبھلنے سے پہلے ہی اس نے دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ وہ اگر چاہتا تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے ختم کر سکتا تھا، لیکن اس وقت شاید اس نے فرار ہی میں بہتری سمجھی تھی۔ صرف ایک سیکنڈ کے وقفے سے جب میں باہر پہنچا تو راہداری سنسان پڑی تھی، مکمل سناٹا طاری تھا، کسی قسم کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ میں اندازہ نہیں لگا سکا کہ اس نے کون سا رخ اختیار کیا۔ باہر تور میں سے تلاش کرنے کے بجائے ادھر ادھر دوڑنے لگا، لیکن وہ غائب ہو چکا تھا۔ مجھے سخت حیرت تھی۔ میں چند لمحے الجھی ہوئی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ مجھے شبہ تھا وہ کہیں دور نہیں گیا ہے، بلکہ اس نے آس پاس ہی کہیں چھپنے کی کوشش کی ہے، لیکن سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کہاں چھپ گیا۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ کر اس لاش کو دیکھنے لگا جس کی پیشانی ادھڑ گئی تھی۔ فائرنگ چونکہ سائلنسر لگے ہوئے ریوالوروں سے ہوئی تھی، اسی لیے باہر کے حالات پرسکون تھے، ورنہ اس بھرے پورے ہوٹل میں فائرنگ سے زبردست ہنگامہ مچ جانا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اس لاش کو ٹھکانے لگانے کے بارے میں سوچا، کیونکہ میرے دشمن بآسانی مجھے اس حوالے سے پھنسا سکتے تھے۔ حالانکہ تنظیم کی طرف سے مجھے ایسی کسی کارروائی کی امید نہیں تھی، کیونکہ وہ باہر طور اپنے اندر انتشار نہیں ظاہر کر سکتے تھے۔ میں نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ راہداری اسی طرح سنسان پڑی ہوئی تھی۔ میں پھرتی سے لاش کو اٹھا کر راہداری کے عقبی سمت بڑھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد میں اس لاش کو ہوٹل کے ایک ایسے حصے میں پہنچانے میں کامیاب ہو گیا جہاں فالتو چیزیں ڈال دی جاتی تھیں۔ اس کے بعد واپس آ کر میں ان تمام نشانات کو مٹانے کی کوشش میں مصروف ہو گیا جو اس ہنگامے کے نتیجے میں پیدا ہو گئے تھے۔ میں جانتا تھا کہ لاش کی موجودگی چھپی نہیں رہ سکے گی، اور کل صبح یا کسی نہ کسی وقت لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات ہو ہی جائیں گی۔ پھر پولیس آئے گی اور تفتیش ہوگی۔ پتہ نہیں کوئی میری طرف متوجہ ہوگا یا نہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہاں سے فرار ہو کر کوئی جگہ تلاش کروں؟ یہی میرے لیے بہتر تھا۔ چنانچہ میں نے اپنا سامان وغیرہ سمیٹا۔ ایک لمحے کے لیے خیال آیا تھا کہ اس طرح فرار ہونے میں شبہ میری ہی طرف منتقل ہو جائے گا، لیکن قتل کے نشانات یہاں صاف کرنے میں نے جو محنت کی تھی، اس سے مجھے کم از کم اس بات کا اطمینان ہو گیا تھا کہ کوئی مجھ پر شبہ نہیں کر سکے گا کہ قتل اس کمرے میں ہوا ہے۔ میں نے تمام نشانات صاف کر دیے تھے، کوئی نشان نہیں چھوڑا تھا۔ چند لمحات تذبذب کا شکار رہ کر کمرہ چھوڑوں یا نہیں۔ اگر پولیس کو کوئی شبہ ہو گیا تو پھر میری ہوٹل میں بیروت میں موجودگی خطرناک ہو جائے گی، اور نہ جانے کون سی مصیبتوں کا میں شکار ہو جاؤں۔ ایک لمحے تک صورتحال پر غور کرتا رہا اور آخر یہی فیصلہ کیا کہ ابھی یہاں سے کہیں اور چلے جانا مناسب نہیں ہے۔ یہ ہمت کی بات تھی کہ ان واقعات سے گزرنے کے بعد بھی میں اسی کمرے میں مقیم رہا۔ کم از کم اس طرح ان لوگوں نے یہ اندازہ تو لگا لیا ہوگا کہ میرے حوصلے کس قدر بلند ہیں اور میں حالات کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ چنانچہ فوری طور پر اپنا فیصلہ سوچ کر میں نے سامان واپس رکھ دیا اور ایک بار پھر تیز روشنی میں گہری نگاہوں سے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔
کوئی چیز بے ترتیب نہیں تھی۔ دروازے کے ہینڈلوں وغیرہ سے بھی میں نے تمام نشانات صاف کیے اور اس کے بعد اپنے بستر پر پہنچ گیا۔ دوسری صبح کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں ہو سکا۔ میں ناشتے سے فارغ ہوا۔ اس کے بعد میں تقریباً 10 بجے تک انتظار کرتا رہا، لیکن کوئی ہنگامہ نہیں ہوا۔ لاش ابھی تک دریافت نہیں ہوئی تھی۔ اب میرے لیے کوئی خدشہ نہیں تھا کہ قتل کے سلسلے میں مجھ پر شبہ کیا جائے۔ چنانچہ میں خود کو پرسکون رکھتے ہوئے لباس تبدیل کر کے باہر نکل آیا۔ رات کے واقعات نے اس بات کا اظہار کر دیا تھا کہ تنظیم اب میرے خلاف انتہائی نفرت انگیز سلوک کرنے پر اتر آئی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ تنظیم کے خلاف میں اب بھی اپنے دل میں بہت زیادہ برائی نہیں پاتا تھا۔ فرشتہ نہیں تھا، لیکن چند ہی لوگ تھے جو مجھ سے برگشتہ تھے، اور وہ بھی غلط فہمیوں کا شکار ہو کر۔ ان کے خلاف اگر کچھ کروں تو پوری تنظیم متاثر ہوگی۔ باہر نکل کر کافی دیر تک فٹ پاتھ پر چلتا رہا، پھر ایک موڑ گھوم کر ایک ایسے علاقے کی طرف جہاں نکلا جہاں سڑکوں کے کنارے چھوٹے چھوٹے ریسٹورینٹ بنے تھے۔ دفعتاً ایک کار میرے نزدیک آ کر رک گئی۔ میں نے چونک کر ادھر دیکھا تو صدف العیش کا بیمار چہرہ نظر آیا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ یہ لڑکی اب میرے لیے جھنجھلاہٹ کا باعث بن رہی تھی۔ اس نے بڑے ہی ملتجانہ انداز میں مجھ سے کار میں آنے کو کہا اور میں آگے بڑھ کر اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ صدف العیش نے کار آگے بڑھا دی۔ چند لمحے مکمل خاموشی رہی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، کچھ بھی ہو جائے علی، میں تمہیں اپنے دل سے نہیں نکال سکتی۔ یہاں کیسے آ گئی؟ بس یوں سمجھو دل و دماغ کا ہیجان مجھے بے قل کیے ہوئے ہے۔ شاید میں اس واقعے سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والوں میں سے ہوں۔ صدف، حماقت کر رہی ہو۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے خود کو مصیبت میں نہ ڈالو۔ افسوس، میں اپنے دل سے مجبور ہوں۔ پھر پوچھا، کسی خاص جگہ جا رہے تھے؟ نہیں، بس کچھ فیصلے کر رہا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آؤ پھر کہیں بیٹھ کر ایک پیالے قہوہ پئیں۔ میں تم سے آخری بار استدعا کرتی ہوں کہ خود کو محدود کر کے ہمیں کام کرنے کا موقع دو۔ میرے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ دوسرے لوگوں نے بھی کام شروع کر دیا ہے، لیکن پھر میں خاموش رہا۔ اس طرح اس کو پریشان کرنے سے کیا فائدہ؟ ایک چھوٹے سے ریسٹورینٹ کے سامنے اس نے کار روکی اور نیچے اتر آئی۔ میں بھی اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ دفعتاً اس کے حلق سے ایک عجیب سی آواز نکلی اور وہ لڑکھڑا کر آگے کو جھکنے لگی۔ اگر میں اسے فوراً ہی تھام نہ لیتا تو وہ یقیناً گر جاتی۔ میں نے حیرت زدہ انداز میں نیچے دیکھا۔ اسے کس چیز سے ٹھوکر لگی تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے میں نے اس کے شانے کے پاس ایک گول سا سوراخ دیکھا، جسے دیکھ کر میں بری طرح چونک پڑا۔ اس سوراخ سے خون ابل رہا تھا۔ فائر! میرے ذہن نے آواز لگائی۔ یقیناً سائلنسر لگے ہوئے ریوالور یا پستول سے فائر کیا گیا تھا۔ صدف نے میرے بازو کو بھینچ لیا اور آہستہ سے کچھ کہنا چاہا، لیکن جملہ مکمل کیے بغیر وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً میں نے اسے نیچے لٹایا اور سامنے والی عمارت کی چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ دھوپ میں دھات کی کوئی چیز چمکی اور دوسرے لمحے ایک گولی سنسناتی ہوئی میرے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ میں اس کمبخت کو دیکھوں جس نے مجھ پر فائر کر کے بیچاری صدف کو ہلاکت میں ڈال دیا تھا۔ آس پاس کچھ اور لوگ بھی موجود تھے، اس لیے مجھے امید تھی کہ صدف کی دیکھ بھال ہو جائے گی۔ یقیناً یہ فائر مجھ پر ہی کیے گئے تھے اور صدف میرے آڑے آ گئی، لیکن میں حملہ آور کو فرار کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں برق رفتاری سے اس عمارت کی طرف بڑھا جس کی چھت سے فائرنگ کی گئی تھی۔ میں نے پھرتی سے فاصلہ طے کیا اور عمارت کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اگرچہ سیدھا دوڑنے میں خطرہ تھا، لیکن یہ خطرہ مول لیے بغیر چارہ کار نہیں تھا۔ عمارت کے نزدیک پہنچتے ہی ایک اور فائر ہوا۔ گولی میرے قریب دیوار میں لگی، لیکن اس چیز نے میری توجہ اس پائپ کی طرف مبذول کرا دی جس کے ذریعے چھت تک پہنچا جا سکتا تھا، اور اس کے بعد میرے لیے اس چھت تک پہنچنا مشکل نہیں تھا۔ میں نے اس شخص کو دیکھا جو گولی چلانے کے بعد فرار ہو رہا تھا اور اس کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس نے بھاگتے ہوئے پھر فائر کیا اور گولی سنسناتی ہوئی صرف 2 فٹ کے فاصلے پر بنی ہوئی چمنی میں پیوست ہو گئی۔ میں پھرتی سے نیچے بیٹھ گیا تھا اور اب میں جانوروں کی طرح چاروں ہاتھ پیروں کے بل آگے بڑھنے لگا تھا۔ میں نے اس کے بارے میں اندازہ لگا لیا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے، چنانچہ اب اسے چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پستول میں نے ہاتھ میں لے لیا تھا، پھر بھاگتے ہوئے اس کا نشانہ لیا اور دوسرے لمحے فائر جھونک دیا۔ فائر کی آواز کے ساتھ فضا میں ایک چیخ ابھری اور میرے ہونٹوں پر ایک شفاف مسکراہٹ پھیل گئی۔
گولی اس شخص کو لگ گئی۔ اس نے پھر ایک جوابی فائر کیا، لیکن میں محفوظ رہا۔ پتہ نہیں گولی اس کے بدن کے کون سے حصے میں لگی تھی۔ وہ نیچے گرنے کے بعد پھر اٹھا اور دوڑنے لگا، لیکن میں نے بھی اس پر مزید 2 فائر اور کر دیے۔ اب وہ ایک اور مکان کی چھت پر پہنچ گیا تھا۔ جب میں اس چھت کے کنارے پہنچا تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ ان دونوں چھتوں کے درمیان تقریباً 8 فٹ کا فاصلہ تھا۔ چند قدم پیچھے ہٹ کر میں نے دوڑتے ہوئے چھلانگ لگا دی۔ یہ اپنی زندگی داؤ پر لگانے والی بات تھی، لیکن اپنی جان کی قیمت پر بھی میں اسے فرار ہونے کا موقع نہیں دے سکتا تھا۔ میں زوردار دھماکے کے ساتھ دوسری چھت پر گرا اور پھر فوراً ہی سنبھل کر ٹین کے بنے ہوئے اس دروازے کی طرف دوڑ لگا گئی جس کے پیچھے حملہ آور غائب ہوا تھا۔ حملہ آور بھی بے وقوف نہیں تھا، چنانچہ اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا تھا۔ میں چھت کے کنارے آ کر نیچے جھانکنے لگا۔ پوری گلی میری نظروں میں تھی اور سنسان تھی۔ حملہ آور کا کہیں کوئی نشان نہیں تھا۔ میں چھت کے دوسرے کنارے پر پہنچ کر نیچے دیکھنے لگا۔ اس طرف عقبی گلی میں نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب اس بات کا صرف ایک ہی مطلب تھا کہ حملہ آور عمارت کے اندر ہی کسی جگہ موجود ہے۔ چند لمحوں کے بعد دروازے کے قریب پہنچ کر میں نے دروازے کو کھول کر دیکھا اور پھر محتاط انداز میں نیچے اترنے لگا۔ راستے میں جگہ جگہ خون کے دھبے میری رہنمائی کر رہے تھے۔ ایک جگہ کافی مقدار میں خون پڑا تھا، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ حملہ آور کچھ دیر یہاں رکا ہے۔ جس انداز سے اس کا خون بہہ رہا تھا، اس سے یہ اندازہ لگانا بھی دشوار نہیں تھا کہ ایسی حالت میں وہ زیادہ دور نہیں جا سکتا۔ تھوڑے فاصلے پر ایک اور دروازہ نظر آ رہا تھا۔ میں اس دروازے کو کھول کر آگے بڑھا تھا کہ کمرے میں مجھے ایک بوڑھی عورت نظر آئی جس نے موٹے شیشوں والی اینک لگا رکھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر گھگھیائے ہوئے لہجے میں بولی، خدا کے لیے مجھے نہیں مارنا۔ میں خاموشی سے اس کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، کیا یہاں تمہیں کوئی نظر آیا تھا؟ وہ اس طرف اس نے کہا، اور میں اس کے اشارے کی سمت دوڑ گیا۔ لیکن اسے بدقسمتی ہی کہا جا سکتا تھا کہ جس طرف اس نے اشارہ کیا وہاں ایک کھلا ہوا دروازہ میرا منہ چڑھا رہا تھا اور خون کے دھبے اس دروازے سے گزر گئے تھے۔ حملہ آور نکل گیا تھا۔ میں بھی مزید اس عمارت میں رکنا بے مقصد سمجھ کر باہر نکل آیا اور پھر گھوم کر اس طرف پہنچ گیا جہاں صدف العیش زخمی ہو کر گری تھی، لیکن اب وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ چند افراد متحیرانہ انداز میں ایک دوسرے سے اس بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ معلوم نہیں ان لوگوں میں سے کسی نے مجھے پہچانا تھا یا نہیں۔ بہرطور میں صدف کے بارے میں جاننا ضرور چاہتا تھا۔ صدف العیش کی کار اسی جگہ کھڑی تھی جہاں اسے روکی تھی۔ قریب پہنچ کر میں لوگوں کی گفتگو سے صورتحال کا اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگا۔ پتہ چلا کہ چند افراد زخمی لڑکی کو لے کر ہسپتال روانہ ہو گئے ہیں۔ کون سے ہسپتال، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ نزدیک کھڑے ہوئے ایک شخص سے میں نے پوچھا، جو لوگ اس لڑکی کو اٹھا کر لے گئے کیا ان کا تعلق پولیس سے تھا؟ نہیں، ایک گزرتی ہوئی کار میں کچھ شریف لوگ جا رہے تھے۔ انہوں نے اس زخمی لڑکی کو کار میں ڈالا اور ہسپتال لے گئے۔ کسی نے اس کار کا نمبر دیکھا؟ کیوں بھائی، کس نے دیکھا؟ لوگ ایک دوسرے سے سوالات کرنے لگے۔ نہیں بھلا اس کا خیال کیسے آتا ہمیں، ایک شخص نے کہا، لیکن وہ شریف لوگ معلوم ہوتے تھے۔ ایک اور آواز ابھری، کار کا رنگ کیسا تھا اور کون سی تھی؟ میں نے کہا، نیلے رنگ کی اسپینسر، ایک شخص نے جواب دیا۔ غصے اور نفرت کا طوفان میرے رگو پے میں موجود تھا۔ صدف العیش میری وجہ سے اس حادثے کا شکار ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے اس بے گناہ کو بھی نہیں چھوڑا۔ یہ کون سا گروپ تھا جو اس طرح کے تشدد پر اتر آیا تھا؟ یہ کام تو کچھ ایسے لوگوں کا ہی ہو سکتا ہے جو بذات خود مجھ سے نفرت کرتے ہوں اور اس موقع سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتے ہوں۔ انسانوں کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ سوچنے کا انداز کبھی بھی ایسے غلط رخ بھی اختیار کر لیتا ہے۔ ممکن ہے کچھ لوگوں کو یا کسی گروپ کو تنظیم میں میری دل عزیزی ناگوار گزرتی ہو اور انہوں نے اس موقع کو غنیمت جان کر دل کی بھڑاس نکالی ہو، لیکن یہ سب کچھ یہ بہتر نہیں تھا۔ میرے ہمدرد میرے لیے راستہ ہموار کرنے میں کوشاں تھے اور میرے دشمن انہیں بھی نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کر رہے تھے۔ ان حالات میں میری انتہا پسندی دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچانے کا باعث بن رہی تھی۔ آخر فیصلہ کیا کہ خود میں ہی تبدیلی پیدا کروں۔ ان لوگوں کے لیے عذاب بننے سے کیا فائدہ؟ صدف العیش بار بار ذہن میں چبھ رہی تھی۔ گولی اس کے شانے میں لگی تھی۔ نہ جانے وہ لوگ اسے کون سے ہسپتال لے گئے، کس طرح معلوم کیا جائے۔ میں پریشانی کے عالم میں وہاں دیر تک رکا رہا۔
لوگوں کا جائزہ لیتا رہا، پھر واپسی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ 2 پولیس والے وہاں پہنچ گئے اور میں نے انہیں صدف کی کار کے قریب جاتے ہوئے دیکھا۔ ان میں سے ایک نے کار کا دروازہ کھولا تو میں لپک کر ان کے نزدیک پہنچ گیا۔ کیا یہ سچ ہے کہ اس کار میں بیٹھی لڑکی کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ پولیس والے چونک کر مجھے دیکھنے لگے۔ کیا آپ اس کے شناسا ہیں؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ ہاں، اس کی کار کو دیکھ کر میں رک گیا تھا۔ لوگ بتا رہے ہیں اسے کوئی حادثہ۔ یہ حقیقت ہے مسٹر علی، میں نے کہا۔ ہاں، اس پر کسی نے گولی چلائی ہے۔ گولی؟ میں نے چونک پڑنے کی اداکاری کی۔ براہ کرم آپ ہمارے ساتھ آئیے۔ کہاں ہے وہ؟ نیشنل ہسپتال میں۔ چلیے پلیز، وہ میری دوست ہے، میں نے کہا۔ کیا آپ کار ڈرائیو کر سکتے ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ یہ چابی سنبھالیے، ہم آپ کے ساتھ آ رہے ہیں، ایک پولیس مین نے کہا اور کار کی چابی مجھے دے دی۔ یقیناً یہ چابی اسے صدف کے پاس سے ملی ہوگی۔ ایک پولیس مین نے موٹر سائیکل سنبھالی، دوسرا کسی نئے فیصلے کے تحت میرے پاس آ بیٹھا۔ میں نے کار اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ آپ کے مل جانے سے ہمارا کام آسان ہو گیا ہے، پولیس مین نے راستے میں کہا۔ گولی کہاں لگی ہے؟ اس کے شانے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ اوہ، کیا وہ خطرے میں ہے؟ نہیں، بینڈیج کر دی گئی ہے، گولی اندر نہیں تھی، اسی لیے آپریشن نہیں کیا گیا۔ آپ لوگ؟ ہماری ڈیوٹی ہسپتال پر تھی، ان لوگوں کو روک لیا گیا ہے جو اسے لے کر آئے تھے، انہوں نے ہی اس جگہ کی نشاندہی کی ہے۔ نیشنل ہسپتال پہنچا تو صدف ہوش میں آ گئی تھی، اس سے ملاقات میں کچھ وقت لگا۔ پولیس اس کا بیان لے رہی تھی۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ گولی کسی اور پر چلائی گئی تھی لیکن وہ لپیٹ میں آ گئی۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ نہتی تھی اور تنہا تھی، صرف صدف جیسی ذہین لڑکی ایسا ہی بیان دے سکتی تھی۔ پھر میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ تم محفوظ ہو علی؟ ہاں صدف۔ حملہ آور کون تھے؟ پتہ نہیں صدف، خدا بہتر جانتا ہے۔ گولی تم پر چلائی گئی تھی علی؟ شاید، میں نے آہستہ سے کہا۔ مجھ سے چھپا رہے ہو علی؟ وہ کون تھے؟ پلیز مجھے بتاؤ۔ صدف، اس سے پہلے بھی مجھ پر حملہ ہو چکا ہے، فون پر دھمکیاں مل رہی ہیں مجھے تنظیم کی طرف سے کہ میں بیروت چھوڑ دوں۔ خدا کی قسم صدف، ایسا کبھی نہ کرتا میں، لیکن میرے دوستوں کی زندگی خطرے میں پڑ جائے یہ مجھے گوارا نہیں۔ صدف خاموش ہو گئی، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے ضبط کیا۔ صدف خطرے سے باہر تھی۔ اس نے کہا کہ اس کے اہل خاندان کو اس حادثے کی خبر دے دی جائے۔ اس کے عزیزوں کے آنے سے قبل ہی میں اس سے رخصت ہو کر چلا آیا۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بیروت چھوڑ دوں گا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں چاہتا تھا۔ ہسپتال سے ٹیکسی کر کے میں ہوٹل آیا۔ یہاں حالات معمول پر تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہاں کوئی لاش وغیرہ ملی ہے۔ تجسس نے چین نہ لے دیا۔ خود اس جگہ جا کر لاش دیکھی جہاں میں نے اسے ڈالا تھا، لیکن لاش وہاں موجود نہیں تھی، اور صورتحال میری سمجھ میں آ گئی۔ کسی اور کو دیکھنے سے قبل ہی لاش وہاں سے ہٹا دی گئی۔ بہت چالاکی سے کام کیا گیا تھا۔ واپس کمرے میں آیا تو ایک اور چیز دیکھی۔ سینٹرل ٹیبل پر کچھ کاغذات رکھے ہوئے تھے۔ حیرت زدہ انداز میں نے کاغذات اٹھا کر دیکھے تو ان میں میرا تازہ بنا ہوا پاسپورٹ اور ایک فلائٹ سے پیرس کا ٹکٹ تھا۔ یہ فلائٹ اسی روز رات 8 بجے جا رہی تھی۔ ابھی اس پر حیران ہی ہو رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی اور میرے دانت بھیج گئے۔ بہرحال میں نے ریسیور اٹھا لیا۔ مسٹر علی یار خان، اس سے زیادہ کچھ اور چاہتے ہو تو وہ بھی صحیح۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رات کے 8 بجے یہاں سے پیرس چلے جاؤ، اور اس کے بعد دل چاہے جہاں تمہاری ایک ایک جنبش قدم ہماری نگاہ میں ہے۔ میں نے کچھ کہے بنا فون بند کر دیا، اس کے سوا چارہ نہیں تھا۔ بہرحال خود کو قابو میں رکھنا چاہتا تھا میں۔ اسی رات میں ضروری تیاریوں کے ساتھ ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ امیگریشن کی کارروائیوں میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ میرے لیے قیام کا انتخاب انہوں نے خود ہی کر دیا تھا، یہ بھی اچھا ہوا۔ طیارہ وقت مقررہ پر فضا میں بلند ہو گیا۔ میں گمسم بیٹھا ہوا تھا، دل و دماغ میں طوفان برپا تھا۔ تاریک مستقبل منہ کھولے کھڑا تھا، کوئی راستہ سامنے نہیں تھا۔ آپ بہت خاموش ہیں جناب، برابر سے ایک نسوانی آواز ابھری اور میں نے چونک کر اس سمت دیکھا۔ ایک نہایت خوبصورت لڑکی میری ہم سفر تھی۔ اس کا چہرہ اتنا حسین تھا کہ نگاہ ہٹ نہیں رہی تھی۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے چہرے نے مشرقیت اور مغربیت کا امتزاج بے حد حسین بنایا تھا۔ وہ مسکرائی اور بولی، سوری، نہ جانے کن خیالات میں ڈوبے ہوں گے آپ۔ کوئی بات نہیں ہے مس، ہم سفر لمحوں کے ساتھی ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ بور ہوں تو یہ لمحے بھی بہت ناخوشگوار تاثر چھوڑ جاتے ہیں۔ ہاں، میں نے مختصراً کہا۔ آپ پریشان ہیں؟ نہیں، مزاجی ایسا ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ یہ بات بھی نہیں ہے تو پھر بات کیجیے، میں خاموش تو نہیں ہوں۔
میرا نام تہذیب ہے، تہذیب اینڈریو میلکم ایکس۔ اس انوکھے نام پر میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ تہذیب تو کچھ اپنی طرف کا نام ہے، لیکن یہ اینڈریو میلکم ایکس۔ میری ماں ہندوستانی تھی اور باپ فرانسیسی۔ آپ مشرق و مغرب کا امتزاج ہیں، اور معاف کیجیے گا، آپ بھی عرب باشندے نہیں لگتے۔ ایسی ہی بات ہے، میں نے جواب دیا۔ پیرس جا رہے ہیں آپ؟ ہاں، میرا خیال درست ہے نا، آپ مقامی باشندے نہیں ہیں؟ جی ہاں، آپ کا خیال درست ہے۔ کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ پاکستان سے، میں نے جواب دیا۔ او گاڈ، مسلمان ہیں آپ؟ جی ہاں۔ نام نہیں بتائیں گے؟ علی کہہ سکتی ہیں آپ مجھے۔ سیاح ہیں، میرا مطلب بیروت، یہی سمجھ لیں۔ لڑکی کافی باتوں نہیں معلوم ہوتی تھی، اس کا انداز گفتگو بھی بے حد دلکش تھا، لیکن میری ذہنی حالت تباہ تھی، اس لیے اس کی زیادہ پذیرائی نہ کر سکا۔ وہ دیر تک مجھ سے گفتگو کرتی رہی، پھر میری طرف سے زیادہ توجہ نہ پا کر ناراض ہو جانے کے سے انداز میں خاموش ہو گئی۔ بہت دیر تک میں الجھا رہا، پھر میں نے ذہن صاف کیا، تہذیب کی طرف دیکھا تو وہ آنکھیں بند کیے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ طیارے کے تمام مسافرین نیند کے غلبے کا شکار نظر آ رہے تھے۔ میں نے بھی آنکھیں بند کر لیں۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ کوئی چیز میرے چہرے سے ٹکرا کر پھسلتی ہوئی میری گود میں آ گری اور میں چونک پڑا۔ میں نے گود میں پڑی ہوئی شے کو دیکھا، ایک بند لفافہ تھا۔ میں نے متحیرانہ انداز میں اسے اٹھایا، اندر ایک پرچہ موجود تھا۔ پرتجسس انداز میں نے پرچہ لفافے سے نکال لیا۔ انگلش میں ایک تحریر گھسیٹی ہوئی تھی، لیکن پہلے لفظ پر نظر پڑتے ہی میرے حواس جاگ گئے۔ ہارورڈ کی طرف سے سلام، علی یار خان، اپنے دیرینہ دوست کو نہ بھولے ہوگے تم۔ بھولنے کی چیز نہ تمہارے لیے میں ہوں اور نہ میرے لیے تم۔ ہمارے درمیان یہ کھیل مجھے یقین ہے طویل عرصے جاری رہے گا۔ ایک ذہین دشمن بھی بہت بڑا عطیہ خداوندی ہوتا ہے۔ اس بار میرا پلہ بھاری ہے۔ تم نے تنظیم آزادی فلسطین کے لیے بیش بہا کارنامے انجام دیے، لیکن آج تنظیم تمہاری دشمن ہے۔ میں نے تمہارے لیے انہیں نفرت کا عطیہ دیا ہے علی یار خان۔ میرا یہ نیا کارنامہ تمہیں یقیناً پسند آیا ہوگا، کیا خیال ہے؟ تو ڈیئر علی، اب پیرس میں تم سے ملاقات ہوگی، فکر مت کرو۔ تمہیں قتل کرنے کا کوئی منصوبہ میرے ذہن میں نہیں ہے۔ تم تو میری دنیا کی سب سے قیمتی شے ہو۔ سنو علی، میں تمہیں پاکستان کے خلاف استعمال کروں گا، یہ میرا عہد ہے۔ فی الحال تمہیں میں نے بیروت سے نکال دیا ہے، کچھ عرصے پیرس کی سیر کرو، میں پھر تمہیں موقع دوں گا کہ تم اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکو۔ تمہارا مخلص اولیو ہارورڈ۔ ذہن تاریک ہو گیا، شدت جوش سے مٹھیاں بھیج گئیں۔ ہارورڈ یہودی، تو یہ اس کی چال تھی، گویا وہ واقعی بہت عمدہ کھیلا تھا۔ بہت شاندار منصوبہ بنایا تھا اس نے میرے لیے۔ وہ فون کالز، وہ حملے تنظیم نے مجھ پر نہیں کرائے تھے، بلکہ یہ سب ہارورڈ کی چال تھی۔ وہ مسلسل میرے پیچھے لگا ہوا تھا۔ ایک لمحے میں دل کو ایک گہرے سکون کا احساس ہوا۔ تنظیم کے لیے جو دھواں میرے دل میں بھر گیا تھا وہ چھٹنے لگا۔ غلطی ہو گئی۔ اگر عقل سے کام لیتا تو کسی سے رابطہ کر کے ان حالات کے بارے میں پوچھ سکتا تھا۔ یہ سب ہارورڈ کی چال تھی۔ وہ مجھے تنظیم سے بھڑانا چاہتا تھا۔ اس کی مجھ پر گہری نگاہ تھی، وہ ایک ایک لمحے کا حساب رکھ رہا تھا۔ یقیناً وہ چاہتا ہوگا کہ میں تنظیم کے خلاف اٹھ کھڑا ہوں، وہ ہمارا تماشا دیکھے۔ میں اس کی چال میں آ گیا تھا، لیکن خدا کا شکر ہے میں نے یہ نہیں کیا تھا۔ وہ فون بھی تنظیم کی طرف سے نہیں تھے، اور میری پیرس روانگی میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، بلکہ جب ہارورڈ نے دیکھا کہ میں بدستور ٹھنڈا چل رہا ہوں تو اس نے مجھے پیرس بھیجنے کا انتظام کر دیا۔ ہارورڈ، تو نے جو کچھ سوچا ہے وہ نہیں ہو سکے گا۔ میری ایک ہی تو جان ہے، کسی بھی وقت جان آفری کے سپرد کر دوں گا۔ اپنی ذات کو کبھی اپنے وطن کا دکھ نہیں بننے دوں گا۔ میں نے لفافے میں کاغذ واپس رکھ دیا۔ دیر تک سوچتا رہا، پھر مجھے خیال آیا، یہ لفافہ آیا کہاں سے؟ کس نے میری گود میں پھینکا ہے؟ اس کا مطلب ہے اسی طیارے میں ہارورڈ یا اس کا کوئی کارکن بھی سفر کر رہا ہے۔ کون ہے؟ کہاں ہے؟ ایک لمحے کے لیے نگاہ اپنے نزدیک سوتی ہوئی لڑکی پر گئی۔ یہ لڑکی کہیں یہ ہارورڈ کی ساتھی نہ ہو؟ میں نے آنکھیں بند کر کے ان لمحات پر غور کیا جب لفافہ میری گود میں آ کر گرا تھا۔ لڑکی کسی بھی اینگل سے اسے پھینکتی وہ اس طرح نہیں آ سکتا تھا۔ لفافہ پھینکنے والا کوئی اور تھا، لیکن جہاز کے اتنے سارے مسافروں میں میرے لیے اسے تلاش کرنا تھوڑا ممکن نہیں تھا۔
میری یہ کوشش تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی، لیکن سوچنے کے لیے بہت وقت تھا۔ ہاورڈ مجھے فرانس لے جا رہا تھا۔ یہاں وہ مجھ پر حاوی رہے گا اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنا شیطانی عمل بھی کرے گا۔ کیا میں اس کا اعلی کار بنوں؟ اب یہ صورتحال علم میں آ گئی تھی تو کم از کم ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں سوچتا رہا اور میرا خون کھولتا رہا۔ علی یار خان، اس میں کوئی شک نہیں کہ اب تک تم ایک ناکارہ شخص ثابت ہوئے ہو۔ امریکہ کے ابتدائی دنوں میں جو جوش و غضب کے عالم میں کیا، اس کے بعد سے اب تک کوئی قابل فخر کارنامہ انجام نہیں دے سکے، بلکہ ایک طرح سے ہاورڈ تم پر حاوی رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم تنظیم کی انگلی پکڑ کر چلتے رہے۔ تنظیم سے وفاداری، اس کے مقاصد سے دلچسپی ایک الگ چیز ہے۔ یہ ضروری تو نہیں کہ تم اس سے مل کر ہی کام کر سکو۔ دنیا کے کسی بھی ملک، کسی بھی گوشے میں تنظیم کے حق میں کوئی بھی کارنامہ انجام دیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے خود پر بھروسہ ضروری ہے۔ ہاں، آج سے کھیل بدلنا ہوگا، آج سے کھیل بدل جائے گا۔ نقشے تیار ہوتے رہیں گے جنہیں تنظیم کے ارکان فخریہ اپنے پاس رکھتے رہیں گے۔ علی یار خان ایک بار پھر زندہ ہو جائے گا۔ دماغ میں عجیب سی سنسناہٹ ہو رہی تھی۔ وجود میں ایک نیا انسان ابھر رہا تھا۔ اگر یہ نہ ہو سکے، اس میں ناکام ہو جاؤں، تو پھر تمہیں حق نہیں کہ مزید کچھ کرو۔ اس سے بہتر ہوگا کہ کسی گمنام گوشے کو اپنا کر خاموش ہو جاؤ۔ محسوس یہ ہو رہا تھا کہ ایک نئے علی یار خان نے جنم لیا ہے، بشرطے کہ یہ کیفیت برقرار رہے۔ تہذیب اینڈریو مالکم جاگ گئی۔ سرخ آنکھیں اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ میں دیکھتا رہ گیا۔ ہیلو علی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہیلو، بور ہو گئے ہوگے؟ میں تو واقعی سو گئی تھی۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ ہاں، خاموشی تو تھی، میں نے کہا۔ پیرس ایئرپورٹ پر طیارہ اترا تو گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ بارش ہو رہی تھی۔ کسٹمز ہاؤس تک پہنچانے کے لیے خصوصی بندوبست کیا گیا۔ تہذیب میرے ساتھ چل رہی تھی۔ وہ اب کچھ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ کسٹم ہاؤس کے ماحول میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ سارے کام معمول کے مطابق ہو رہے تھے، اور انمودہ داخل ہوتے ہی تہذیب مجھ سے علیحدہ ہو گئی۔ کوئی رسمی الوداعی الفاظ بھی ادا نہیں کیے گئے۔ میں اس کے الجھے انداز کو محسوس کر رہا تھا۔ اگر یہ خط درمیان میں نہ آیا ہوتا، اور اگر جہاز میں موجود لوگوں میں سے کسی کی شناخت ہو جاتی اور شبہ تہذیب پر نہ رہتا، تو شاید میں اسے بڑے خلوص سے الوداع کہتا۔ ممکن ہے یہ کوشش بھی کرتا کہ اس کا پتہ معلوم کروں، تاکہ پیرس کی زندگی میں اس کا حسن بھی شامل ہو جائے۔ بدلے ہوئے علی یار خان کو اب بہت سی چیزوں کی ضرورت تھی۔ کوئی بہتر منصوبہ تو ترتیب نہیں دے سکا تھا، لیکن آنے والا وقت میرے لیے ایک ہنگامی زندگی کا آغاز کرنے والا تھا۔ وہ زندگی جس میں اولیو ہاورڈ کو ناک و چنے چبوا دیے جائیں، ایسے مختلف انداز اختیار کیے جائیں کہ وہ سوچ بھی نہ سکے، اور اس کے لیے کوئی بہترین منصوبہ بندی کر لینا مشکل کام نہیں تھا۔ کسٹم ہاؤس میں سامان کی جانچ پڑتال کی جا رہی تھی کہ دفتن کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا۔ لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے تھے۔ میں کسٹم کے ایک بہت بڑے ہال کے دوسرے کونے میں تھا۔ تہذیب نظر نہیں آ رہی تھی۔ دفتن چند فائر ہوئے اور ہنگامہ برپا ہو گیا۔ لوگ ادھر ادھر میزوں اور کرسیوں کی آڑ لینے لگے، دوڑے۔ کسٹم کے حکام بھی مستعدی سے اپنے فرائض کی انجام دہی چھوڑ کر اس ہنگامے کو نمیٹنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ کیا ہوا۔ ہال کے دروازے بند کر دیے گئے، لیکن باہر کچھ گڑبڑ اب بھی ہو رہی تھی۔ فائرنگ کی آوازیں باہر بھی گونجی تھیں۔ باہر تو یہ ہنگامہ 2 منٹ سے زیادہ نہیں چلا۔ میگا فون پر اندر موجود مسافروں کو پرسکون رہنے کی ہدایات دی جا رہی تھیں۔ میری نگاہ تہذیب کی تلاش میں بھٹکنے لگی، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ پورے ہال میں اس کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرا ذہن اس میں کھو کر رہ گیا کہ تہذیب کہاں چلی گئی۔ اور بھی تو مسافر کسٹم کے ابتدائی مراحل سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے۔ میں بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر اس ہنگامے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا، اور جو تفصیلات معلوم ہوئیں انہیں سن کر دنگ رہ گیا۔ تہذیب کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ لوگوں کے بیانات کے مطابق وہ 4 آدمی تھے جو کسٹم ہال کے باہر موجود تھے۔ دفتن وہ اندر داخل ہوئے اور انہوں نے ایک خوبصورت لڑکی کو پکڑ لیا جو اس طیارے میں سفر کر کے یہاں تک پہنچی تھی۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وہ تو آپ کی ہی ہم سفر تھی، اور اس کے بعد کوئی شبہ نہیں رہا کہ وہ تہذیب ہی تھی۔ ایک کسٹم آفیسر اور 2 پولیس آفیسر لوگوں کی نشاندہی پر میرے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، مسٹر، براہ کرم کیا آپ اپنے بارے میں بتانا پسند کریں گے؟
جی ہاں ضرور، میرا نام علی یار خان ہے۔ آپ کے کاغذات؟ پولیس آفیسر نے مجھ سے کہا اور میں نے اپنے کاغذات نکال کر ان کے سامنے کر دیے۔ میرے ارد گرد ایک ہجوم جمع ہو گیا۔ معاف کیجیے گا، آپ کے کاغذات درست ہیں، ہم اس لڑکی کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ میری ہم سفر تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مجھے تو اندازہ بھی نہیں ہو سکا تھا کہ یہ واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا ہے۔ کسٹم ہاؤس میں داخل ہونے کے بعد ہم لوگ علیحدہ ہو گئے تھے۔ وہ کون تھی؟ کیا آپ اس کے بارے میں تفصیل بتا سکتے ہیں؟ جی ہاں، پیرس ہی کی باشندہ تھی، نام تہذیب تھا، کسی ایشیائی ملک سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کی تفصیل اس نے مجھے نہیں بتائیں۔ کسٹم آفیسر اور پولیس کے ارکان نے بڑی نرمی اور پر اخلاق انداز میں مجھ سے معلومات حاصل کی۔ میرے سامان کی مختصر تلاشی لی گئی اور اس کے بعد معذرت کے ساتھ مجھے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ تہذیب کے اس طرح اغوا پر ذہن الجھ گیا تھا، لیکن دوسرے انداز میں بھی سوچا جا سکتا تھا۔ پراسرار لڑکی ممکن ہے اپنی مرضی سے یہاں سے گئی ہو اور اس طرح اسے کسٹمز کی چیکنگ سے بچانے کے انتظامات کیے گئے ہوں۔ اب یہ معلومات حاصل کرنا تو مشکل تھا کہ وہ اپنا سامان لے جانے میں کامیاب ہوئی ہے یا نہیں، یا پھر اس کے اغوا کنندگان اس کا انتظار کر رہے تھے، یا پھر یہ بھی ممکن تھا کہ اسے میری نگاہوں سے بچانے کے لیے اس طرح اغوا کر لیا گیا ہو۔ نہ جانے کیوں ذہن میں یہ خیال پختہ ہونے لگا کہ وہ ہارورڈ کی ساتھی ہی تھی، اور ہارورڈ یہ جانتا تھا کہ میں اس پر شبہ ضرور کروں گا۔ میں باہر نکل آیا، ایئرپورٹ کے اس حصے میں کھڑا ہو گیا جہاں سے باہر کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ سڑکیں بارش میں جل تھل ہو رہی تھیں، لیکن ٹریفک کے رش میں کوئی کمی نہیں ہوئی تھی۔ ظاہر ہے یہاں کے لوگ اس کے عادی ہوں گے۔ اندر کئی ہوٹلوں کے کاؤنٹر بنے ہوئے تھے اور ان کے نمائندے ان کے نزدیک موجود تھے۔ یہاں سے نکلنے اور ابتدائی قیام کے لیے یہ ضروری تھا کہ میں کسی ہوٹل سے رابطہ قائم کروں۔ چنانچہ جو ہی میں ایک کاؤنٹر کی طرف متوجہ ہوا، خوبصورت لباس میں ملبوس ایک نوجوان آدمی میرے پاس پہنچ گیا۔ میرا نام یان روترو ہے، میں ہوٹل کیئرسن کا نمائندہ ہوں۔ کیئرسن میں آپ کو بہترین سہولتیں مہیا ہو سکیں گی۔ اگر آپ پیرس میں اجنبی ہیں تو ایک بار کیئرسن کو خدمت کا موقع ضرور دیجیے۔ میں نے گردن ہلائی اور اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا۔ اس نے فوراً ہی میرا سوٹ کیس میرے ہاتھ سے لے لیا۔ سوٹ کیس جو ہی اس کے ہاتھ میں پہنچا، کاؤنٹر کے پیچھے سے ایک اور آدمی نکل آیا اور اس نے اس شخص کے ہاتھ سے سوٹ کیس لے کر مجھے اپنے ساتھ آنے کی دعوت دی۔ ایک شاندار ٹیکسی جس پر ہوٹل کا مونوگرام بنا ہوا تھا بالکل نزدیک آ گئی اور میں اس میں بیٹھ گیا۔ اپنے اطراف سے میں پوری طرح باخبر تھا۔ وہ شخص جس نے ہوٹل کے نمائندے کی حیثیت سے مجھے خوش آمدید کہا تھا، ڈرائیور کے نزدیک ہی بیٹھ گیا اور کار چل پڑی۔ ہوٹل کیئرسن تک کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جو میرے لیے تشویشناک یا قابل ذکر ہوتا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں اس ہوٹل کی تیسری منزل کے ایک کمرے میں منتقل ہو گیا۔ بہت ہی خوبصورت اور کشادہ کمرہ تھا۔ باہر بارش جوں کی توں جاری تھی، لیکن پہلے سے بھی کچھ تیز ہو گئی تھی۔ میں ناقدانہ نگاہوں سے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ اس بات کو میں نے مد نظر رکھا کہ ممکن ہے یہاں ہمارا ایک ایک قدم اولیو ہارورڈ کی مرضی سے اٹھ رہا ہو۔ مجھے ایک ایک لمحہ محتاط رہنا تھا۔ جو سامان میں اپنے ساتھ لایا تھا وہ نمایاں حیثیت کا حامل نہیں تھا۔ صرف چند ہی چیزیں تھیں جو قابل توجہ تھیں، یعنی میرے کاغذات، ٹریولز چیک بک وغیرہ۔ اس کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کا تحفظ میرے لیے اہم ہوتا۔ لباس اتار کر دوسرا لباس پہننے کا خیال دل میں آیا۔ اولیو ہارورڈ کی طرف سے فی الحال کوئی خطرہ نہیں تھا، چونکہ میں اس کی خواہش کے مطابق عمل پیرا تھا۔ وہ میری طرف سے کسی بڑی تشویش کا شکار نہیں تھا۔ البتہ ایک خیال میرے ذہن میں آتا تھا کہ اگر اولیو ہارورڈ وہ خط اس احمقانہ انداز میں میرے پاس نہ پہنچاتا تو کیا حرج تھا؟ میں کچھ اور وقت اس سے لا علم رہتا اور پیرس میں اپنی مصروفیات تلاش کر لیتا۔ اگر لائن سے بھٹکتا تو اولیو ہارورڈ مجھ پر ظاہر ہو جاتا۔ اس نے وقت سے پہلے ظاہر ہو کر انسانی فطرت کا ثبوت دیا جو عام لوگوں میں ہوتی ہے، یعنی اپنی برتری کا اظہار کرنا۔ یہ معلوم ہوتے ہی کہ اب میں تنظیم سے کٹ کر چل پڑا ہوں، اس نے اپنی شاندار کارکردگی کا اظہار مجھ پر کر دیا تھا۔ میرے خیال میں یہ اس کی حماقت تھی، اس میں دانش مندی کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا تھا۔ لباس میں موجود تمام چیزیں نکال کر میں نے میز پر ڈال دیں، ٹائی کی گرہ پن کھولی، لیکن میز پر پڑی چیزوں پر جب نگاہ پڑی تو دفعتاً میں چونک پڑا۔
یہ سفید رنگ کے کاغذ میں لپٹا ہوا ایک عجیب سا پیکٹ تھا جو میرا نہیں تھا۔ پھر میرے لباس میں کہاں سے آیا؟ میں بے اختیار جھک کر پیکٹ کو اٹھا رہا تھا۔ سفید کاغذ میں بہت عمدگی سے پیک کی ہوئی کوئی چیز تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے تاش کی کوئی گڈی ہو، لیکن بہت ہلکی۔ البتہ اس کی جسامت اور ٹٹولنے سے یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ تاش کی گڈی ہی کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ میں نے ریپر پھاڑا اور آنکھیں یہ دیکھ کر دلچسپی سے سکڑ گئیں کہ وہ تاش کی گڈی ہی تھی، لیکن عام تاش سے بالکل مختلف، بے حد ہلکی۔ میں بے اختیار اسے کھول کر دیکھنے لگا۔ اندر بہت ہی نفیس قسم کے کسی مخصوص چیز سے بنے ہوئے کارڈز موجود تھے، لیکن ان کی تعداد کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکا۔ 52 بھی ہو سکتے تھے، اس سے کم یا زیادہ بھی، لیکن ان تاشوں پر عجیب قسم کے نشانات بنے ہوئے تھے۔ ان میں الفاظ بھی لکھے ہوئے تھے، ہند سے بھی۔ یہ تاش میری جیب میں کہاں سے آئے؟ بہت غور کیا، لیکن کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھ سکا کہ یہ گڈی میری جیب میں ڈالی گئی ہے، مگر یہ ہے کیا چیز؟ تھوڑی دیر تک میں اسے دیکھتا رہا، پھر دروازے کی طرف بڑھ کر دروازہ اندر سے بند کر دیا اور تاش کی گڈی کو ایک ایسی جگہ چھپا دیا جہاں سے اگر کوئی اسے تلاش کرنے کی کوشش کرے تو اسے مل نہیں سکے۔ اس کے بعد باتھ روم میں داخل ہو گیا، لیکن ذہن اسی میں الجھا ہوا تھا۔ غسل کر کے باہر آیا تو کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ میں نے ایک بار پھر کمرے کا بغور جائزہ لیا، ایک ایک چیز کو بغور الٹ پلٹ کر دیکھا، اس تصور کے ساتھ کہ کوئی ڈیکٹا فون یا ٹرانسمیٹر کا ریسیور تو یہاں موجود نہیں، یا پھر کوئی ایسا کیمرہ جس کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہو۔ بظاہر تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی۔ چنانچہ کسی حد تک اطمینان کرنے کے بعد میں نے یک بارگی وہ گڈی نکالی اور کارڈز کو میز پر پھیلا کر بیٹھ گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک مغز خواری کرتا رہا، لیکن کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کارڈز اچھی طرح الٹ پلٹ کر دیکھ لیے، کوئی صحیح اندازہ نہیں ہو سکا یہ میرے پاس کہاں سے آئے۔ اس کا کوئی تجزیہ نہیں کر سکا۔ ایک بار پھر ذہن میں تہذیب آئی تھی، کیا یہ اس کی حرکت ہے؟ صرف اس کو اتنے مواقع میسر تھے کہ وہ کئی ایسی حرکت کر سکتی تھی۔ گڈی بالکل ہلکی تھی، اسی لیے جیب میں اس کے وزن کا احساس نہیں ہوا۔ یہ معاملہ مجھے الجھانے کے لیے کافی تھا، لیکن بہتر یہی تھا کہ ذہن کو الجھنوں سے پاک رکھوں۔ البتہ ان کارڈز کی حفاظت بھی ضروری تھی۔ کیئرسن ہوٹل کے بارے میں کوئی صحیح اندازہ قائم کرنے کے بعد ہی میں اس سلسلے میں فیصلہ کر سکتا تھا کہ یہاں تک میری رسائی بھی ہاورڈ ہی کے توسط سے ہوئی ہے یا پھر اس میں ہاورڈ کا ہاتھ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے روم سروس کو ٹیلی فون کر کے اپنے لیے کافی طلب کی اور اس کے ساتھ ہی کچھ اسنیکس بھی۔ اس کے بعد دروازہ کھول کر آرام سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ باوردی ویٹر نے فوراً ہی میری منگائی ہوئی چیزیں سرو کر دیں۔ میں کافی سے شغل کرتے ہوئے معاملات پر غور کرتا رہا۔ کارڈ کے مسئلے میں مجھے الجھانے کی کوشش کی گئی تھی۔ میں اب تک حماقتیں کرتا رہا تھا، مگر اب اس موڈ میں نہیں تھا۔ اگر اس سلسلے میں کوئی خاص صورت سامنے آتی ہے تو دوسری بات، ورنہ اپنا کام جاری رکھوں گا۔ پیرس میں کیئرسن ہوٹل میں میرا قیام تک زیادہ عرصہ تک نہیں تھا۔ مجھے کوئی ایسی جگہ اپنانی تھی جہاں میں اپنے دم پر رہ سکوں اور اولیو ہاورڈ کو چکمہ دے دوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اسلحہ وغیرہ کی بھی ضرورت تھی۔ پیرس کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ ہونا کچھ مشکل کام نہیں تھا۔ نقشے اور شہر کے بارے میں لٹریچر آسانی سے مل سکتا تھا۔ اس کے انتظامات کرنے کے لیے جگہ دکانیں تھیں، لیکن اس شدید بارش میں باہر نکلنا ممکن نہیں تھا۔ بارش تھمے تو آئندہ اقدام کے بارے میں کوئی صحیح فیصلہ کر سکوں گا۔ اس سے قبل اگر اولیو ہاورڈ کی طرف سے کوئی ایسی کارروائی ہوئی تو میں ایسے موقع پر ایک بدلے ہوئے انسان کی طرح اپنی آمادگی کا اظہار کر دوں گا تاکہ اولیو ہاورڈ یقین کر لے کہ میں اس کے مد مقابل نہیں رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے ذہن میں اور بھی بہت سی چیزیں، بہت سے منصوبے تھے۔ اس شہر کی داستانیں میری سماعت کے لیے نئی نہیں تھیں۔ جہاں یہ شہر بے مثال تھا اور یہاں کی خوبصورتی قابل دید تھی، وہیں یہاں کی زندگی میں ایسے عناصر بھی پائے جاتے تھے جو جرم و گناہ سے دلچسپی رکھتے تھے اور جن کی دنیا بہت بڑی تھی۔ اگر ان لوگوں میں شامل ہو کر میں اپنا حلیہ ہی بدل لوں، اولیو ہاورڈ ہاتھ ملتا رہ جائے گا۔ اس کے لیے مجھے کچھ سامان درکار تھا، جس میں خاص چیز میک اپ کا سامان تھا۔ اس خیال کے ساتھ ہی دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ کائی شن یاد آیا،
جس نے مجھے ایک عجیب و غریب محلول دیا تھا۔ اس محلول کو دنیا کا سب سے شاندار میک اپ لوشن قرار دیا جا سکتا تھا۔ کاش ان میں سے کسی طرح ایک بار پھر میری ملاقات ہو جائے، میں پھر سے اتنا بااختیار ہو جاؤں۔ میں بہت دیر تک سوچتا رہا۔ اس طرح کمرے میں بند بیٹھے رہنے سے کچھ حاصل نہیں تھا۔ تاش کی اس گڈی کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا تھا جو اس وقت دوبارہ ایک ایسی جگہ پوشیدہ کر دی گئی تھی جہاں کوئی بہت ہی باریک بین نگاہ ہی پہنچ سکتی تھی، ورنہ عام لوگوں کو رسائی وہاں تک ناممکن تھی۔ نہ جانے کتنی دیر اسی طرح گزر گئی۔ اس کے بعد کمرے سے باہر نکل کر تالا لگایا، چوڑی راہداری سے گزر کر لفٹ تک پہنچ گیا۔ نہایت سربک رو اور سبک رفتار لفٹ تھی جس نے مجھے پہلی منزل پر پہنچا دیا۔ یہ پورا فلور ریفریشنگ ہال پر مشتمل تھا۔ اس وقت بارش سے لطف اندوز ہونے والوں کی تعداد یہاں بہت زیادہ تھی۔ ہال میں خاص طرز کی جھلمیاں لگی ہوئی تھیں جن سے بارش کے مناظر سے لطف اندوز ہوا جا سکتا تھا۔ ذرا سا بٹن دبائیں تو بارش کی فواریں اندر بھی آ جاتی تھیں، لیکن اس وقت جھلملیاں بند رکھی گئی تھیں۔ بس چند ہی خوش ذوق تھے جو باہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ میں نے بھی ایک ایسی ہی میز منتخب کی جہاں سے میں سڑک کو دیکھ سکتا تھا۔ بھیگی سڑک پر زندگی رواں دواں تھی۔ بارش پیرس کے معمولات میں سے تھی، اسی لیے وہاں کے لوگ زیادہ متاثر نظر نہیں آ رہے تھے، سوائے اس کے کہ بارش سے بچاؤ کا بندوبست کر لیں۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ عقب سے ایک آواز ابھری، تنہائی بھی زندگی کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ میں نے چونک کر دیکھا تو ایک دراز قد خوبصورت لڑکی میرے شانے کی بالکل نزدیک کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور دوسرے لمحے میرے ذہن میں وہی تصور جاگ اٹھا، زندگی کے معمولات تبدیل کیے بغیر گزارا نہیں ہے۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے درست کہا، اور پھر یہ موسم بھی تنہا رہنے کا نہیں ہے۔ میرا اتنا کہنا ہی کافی تھا۔ لڑکی کرسی گھسیٹ کر میرے نزدیک بیٹھ گئی، اس کی آنکھوں سے دلچسپی کا تاثر جھانک رہا تھا۔ میرا نام جینی ہے اور میں علی یار خان۔ ایشیائی؟ لڑکی نے پوچھا۔ ہاں، میں فرانس ہی کی باشندہ ہوں، دریائے سین کے پانی میں نہا کر جوان ہوئی ہوں۔ دریائے سین کا پانی واقعی حسن بخش ہے، میں نے جواب دیا۔ شکریہ، وہ مسکرائی اور پھر آہستہ سے بولی، شیمپین؟ میں نے ویٹر کو اشارہ کیا اور پھر لڑکی کے لیے شیمپین طلب کی۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا، اور تم؟ میں اگر مل سکا تو دریائے سین کا پانی پیوں گا تاکہ اپنے آپ کو تمہارے قابل بناؤں۔ اوہ، وہ ہنس پڑی، پھر آہستہ سے بولی، ایشیائی حسین ہے، حسین اور پراسرار۔ شاید، میں نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی ہوٹل میں رہتے ہو؟ زمین و آسمان کے درمیان بڑی وسعت ہے، بس یوں سمجھ لو یہیں کہیں رہتا ہوں۔ سمجھی نہیں؟ وہ استجابیہ لہجے میں بولی۔ ہر بات سمجھنے کے لیے نہیں ہوتی، میں نے جواب دیا، اور تعجب سے وہ میری شکل دیکھنے لگی۔ تمہاری باتیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میری آمد سے ناخوش تو نہیں ہو؟ نہیں، اگر ناخوش ہوتا تو اپنے پاس جگہ کیوں دیتا؟ شکریہ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویٹر نے اس دوران شیمپین سرو کر دی تھی۔ میں نے اپنے لیے کچھ طلب نہیں کیا، چونکہ تھوڑی دیر قبل ہی کافی پی چکا تھا اور اس وقت کچھ بھی پینے کو موڈ نہیں تھا۔ لڑکی نے اپنے لیے گلاس بنایا اور پھر عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم کچھ نہیں پی رہے؟ مجھے تعجب ہے، ہر بات پر تعجب کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ میں نے جواب دیا، مشرقیوں کے بارے میں نے بہت سی کہانیاں سنی ہیں۔ ہاں، ہر شخص کے بارے میں کوئی نہ کوئی کہانی گھڑ ہی لی جاتی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بہت چنکا سا رہ گئی، پھر آہستہ سے بولی، لوگوں کے مزاج کو سمجھنا بھی مشکل کام ہے۔ تم کون ہو؟ میں نے سوال کیا۔ کہا نا، جینی ہوں، میں اور تمہاری ساتھی بننے آئی ہوں۔ شکریہ جینی، احسان ہے مجھ پر، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ شیمپین کی چسکیاں لیتی رہی۔ پیرس کب آئے ہو؟ چند لمحے توقف کے بعد وہ بولی، تمہیں دیکھ کر یاد آیا کہ میں پیرس میں ہوں۔ کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا تم نے؟ وہ کچھ جھنجھلا کر بولی، ہاں، ذرا الٹے دماغ کا آدمی ہوں، لیکن خوبصورت ہو۔ کسی لڑکی کی زبانی یہ الفاظ سن کر اہل فرانس کیا کرتے ہیں مجھے نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں کرتے۔ وہ ہنس پڑی۔ میں نے ذہن کو آزاد چھوڑ دیا۔ اس لڑکی پر بھی شک کیا جا سکتا تھا۔ اب میں مزید حماقتیں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سمجھ رہا تھا کہ دشمنوں کی قید میں ہوں۔ ہاں، یہ قید تھی، ذرا مختلف قسم کی۔ میں ان پراسرار نگاہوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا جو ایک ایک لمحہ میری نگراں تھیں۔ میں جانتا تھا کہ میری کوئی حرکت ان سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جینی نے شیمپین کی پوری بوتل خالی کر دی
آنکھوں کا رنگ ضرور بدل گیا لیکن وہ نشے میں نہیں تھی، ٹھیک گفتگو کر رہی تھی۔ رات ہو گئی، بارش رکے بغیر برس رہی تھی، لیکن تعشیات کے رسیا بارش کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ہوٹل کی تفریحات جاری تھیں، موسیقی شروع ہو گئی اور پھر رقص کا پہلا راؤنڈ شروع ہوا۔ آؤ، جینی نے کہا اور میں اس کے ساتھ اٹھ گیا۔ چوبی فرش پر میں نے رقص کے 2-3 راؤنڈوں میں حصہ لیا۔ جینی اب نڈھال سی ہونے لگی۔ آؤ اب چلیں۔ کہاں جینی؟ جہاں دل چاہے لے چلو ڈارلنگ، وہ کس قدر لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ آؤ، میں نے کہا اور اس کے ساتھ دروازے کی سمت بڑھ گیا۔ پانی کی تیز دھار جینی پر پڑی تو وہ چونک گئی۔ میں تو بھیگ جاؤں گی۔ کوئی بات نہیں ڈیئر، چلی آؤ، میں نے کہا اور اسے لے کر پارکنگ لاٹ پر آ گیا۔ پھر میں کاروں میں جھانکتا ہوا، ایک کار کے دروازے لاک نہیں تھے۔ میں نے دروازہ کھول کر اسے پچھلی سیٹ پر بٹھایا اور پھر اسی طرح عقب سے گھوما جیسے دوسری طرف آنا چاہتا ہوں، لیکن پھر کاروں کے عقب میں ہوتا ہوا پھرتی سے واپس آ گیا۔ اس سے زیادہ دوستی ممکن نہیں تھی۔ کمرے میں آ کر دوبارہ لباس تبدیل کیا، دروازہ پہلے ہی بند کر دیا تھا، تاج کی گڈی نکالی اور میں اس پر کوہنی ٹکا کر ایک پہلو کے بل دراز ہو گیا۔ تاج سامنے پھیلائے ان کا بغور جائزہ لینے لگا۔ پھر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں بڑبڑایا، خوب کھلونا دیا ہے بھائی۔ دوسرے دن صبح کو بارش کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ آسمان دھل کر صاف ہو گیا تھا اور بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہوٹل چھوڑ دیا، چل پڑا۔ ٹیکسیاں بدل بدل کر میں پیرس کی مختلف جگہوں کی سیر کرتا رہا اور یہ اندازہ بھی کرتا رہا کہ کوئی میرے تعاقب میں ہے یا نہیں، لیکن ہوٹل سے نکلنے کے بعد سے اس وقت تک ایسا کوئی احساس نہیں ہوا تھا۔ تعجب کی بات تھی۔ پھر ہمت کر کے ایک ایسے اسٹور میں داخل ہو گیا جہاں سے میک اپ کا سامان مل سکتا تھا۔ میں نے اسٹور کا خوب اچھا سا جائزہ لینے کے بعد میک اپ کے سلسلے کی ایسی چند چیزیں خریدیں جنہیں ضرورت کے وقت فوری طور پر استعمال کر کے شکل بدلی جا سکتی تھی۔ مخصوص قسم کے اسپرنگ، پلاسٹک کے ٹپ پین، مونچھیں وغیرہ، یہ چیزیں جیبوں میں ٹھونس کر میں باہر نکل آیا۔ اب مجھے کسی ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں شکل تبدیل کر سکوں۔ مارک سیلی کے علاقے میں مجھے جینجو سیلون کا سائن نظر آیا۔ یہاں ہر قسم کے بات وغیرہ کا انتظام تھا۔ میرے لیے اس سے عمدہ اور جگہ ہو نہیں سکتی تھی۔ چنانچہ میں اندر داخل ہو گیا۔ کلے، بات، اسٹیم وغیرہ کے رسیا کافی تعداد میں یہاں موجود تھے۔ اٹینڈنٹ لڑکی نے استقبال کیا اور مجھے تفصیلات بتانے لگی۔ بہت کچھ تھا یہاں، مجھے اس میں سے کچھ درکار تھا اور کچھ کے حصول کے لیے میں اٹینڈنٹ کی رہنمائی میں حمام کی اس قطار کی طرف بڑھ گیا جس کی طرف میری رہنمائی کی گئی تھی۔ میری نگاہیں کلاک کے خانوں میں ٹنگے ہوئے ان لباسوں پر تھی جن میں حمام کے نمبر کی پلیٹیں لگی ہوئی تھیں۔ اٹینڈنٹ مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور میں لباس اتارنے لگا، لیکن نہایت دھیانت اور پھرتی سے میں نے ان خانوں پر نگاہ ڈال کر ایک ایسے لباس کا انتخاب کر لیا جو میرے بدن پر بالکل فٹ آ سکتا تھا۔ نگاہ بچا کر میں نے اپنا لباس اس کی جگہ ٹانگ دیا اور وہ لباس اٹھا کر باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ اپنے لباس سے میں نے وہ تمام چیزیں نکال لی تھیں جنہیں میں نے بازار سے خریدا تھا، اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ تھا وہ بھی میں نے نکال لیا۔ ہاں، اس نئے لباس میں جو چیزیں موجود تھیں وہ میں نے دیکھے بغیر اپنے لباس میں منتقل کر دیں۔ حمام میں جا کر غسل کرنے کے بجائے میں نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے چہرے پر باریک سی خوبصورت اسٹائل کی مونچھیں چپکائیں، ایک مسا تھوڑی پر لگایا۔ پلکوں کے پپوٹوں پر جھلیاں چپکانے سے آنکھوں کی بناوٹ تبدیل ہو گئی اور میں اس خوبصورت میک اپ کی داد دیے بغیر رہ نہیں سکا۔ پھر فلیٹ ہاتھوں پر لیا اور کوٹ بازو پر لٹکائے باتھ روم سے باہر نکل آیا۔ اس دوران شاید اٹینڈنٹ وہاں آئی ہی نہیں تھی۔ میں باہر نکلا تو کسی نے میری طرف توجہ نہیں دی، چونکہ یہاں ادائیگی وغیرہ پہلے کر دی جاتی تھی اور لوگ اپنے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد ایک دوسرے راستے سے باہر نکل جاتے تھے۔ اس راستے کی رہنمائی چھوٹے چھوٹے بورڈ کر رہے تھے۔ میں اطمینان سے باہر نکل آیا۔ تبدیل شدہ لباس کا انتخاب بلا شبہ بہترین تھا، کیونکہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ میرا لباس نہیں ہے۔ البتہ ایک بات کا خیال ضرور رکھا تھا، وہ یہ کہ یہ لباس میرے لباس سے کہیں زیادہ قیمتی تھا اور لباس کے مالک کو تھوڑا سا خسارہ برداشت کرنا پڑا تھا، لیکن میں اپنی اس نئی حیت سے بالکل مطمئن تھا۔
اگر یہاں تک مجھ پر نگاہ رکھی بھی گئی تو مجھ پر نگاہ رکھنے والے اب اتنے ذہین بھی نہیں ہو سکتے کہ میری چال سے ہی مجھے پہچانیں۔ کافی دور تک پیدل چلتا رہا، تقریباً 1 میل تک کا فاصلہ پیدل طے کیا، اس تصور کے تحت کہ اگر شبہ تعاقب کا ہوگا تو محتاط ہو جاؤں گا، لیکن ابھی تک تعاقب کا کوئی احساس نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ میں ایک بک اسٹال پر رک گیا، یہاں سے پیرس کے بارے میں تفصیلات کی کتاب خریدی۔ ہوٹل وغیرہ کے نام اور پتے معلوم تھے۔ اس کے بعد ایک چھوٹے سے پب کی جانب جا نکلا۔ پب میں بیٹھ کر میں نے اپنے لیے ایک مشروب طلب کیا اور کتاب کی ورق گردانی کرنے لگا۔ اس کے بعد میں نے ایک ہوٹل کا انتخاب کر لیا۔ ایک ٹیکسی کر کے میں اس ہوٹل تک پہنچ گیا اور وہاں کراؤن بل کے نام سے ایک کمرہ حاصل کرنے کے بعد اس میں فروکش ہو گیا۔ یہ کمرہ بھی خاصا عمدہ تھا۔ پیرس کے ہوٹل اپنا جواب نہیں رکھتے۔ نئے ہوٹل میں منتقل ہونے کے بعد مجھے بڑا سکون ملا۔ اب یہاں میں دوہری شخصیت اختیار کر گیا تھا۔ اگر تھوڑی سی ذہانت سے کام لیتا تو بلا شبہ آلیو ہاورڈ کی نگاہوں سے اوجھل ہو سکتا تھا۔ فی الوقت اپنے پرانے ہوٹل میں جانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہاں کوئی بھی چیز ایسی باقی نہیں تھی جو میرے لیے باعث ضرورت ہوتی۔ وہ تاج تک میں اپنے ساتھ لے آیا تھا، جنہیں پراسرار طور پر میری جیب میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ اگر ہوٹل کی تلاشی بھی لی جاتی تو وہاں ان لوگوں کو کچھ دستیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے نہایت ذہانت سے یہ سب کچھ کیا۔ یہاں میں علی یار خان کی حیثیت سے تو محفوظ تھا، لیکن دوسری حیثیت سے مقامی کاغذات میرے پاس موجود نہیں تھے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ذرا محتاط رہنا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی کئی شکلیں اختیار کروں گا اور بہت سے ہوٹلوں میں اپنے لیے کمرے بک کراؤں گا۔ باہر طور ابھی مجھے رقم وغیرہ کے سلسلے میں بھی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اگر ہوئی بھی تو علی یار خان تو اپنی جان بدل ہی چکا ہے۔ رقم کے حصول کے لیے وہی مجرمانہ کارروائیاں کرنا پڑیں گی جو صورتحال کے مطابق ہوں گی۔ نئے ہوٹل میں نے کافی وقت گزارا، کھانا کھایا اور پھر آرام کرنے لیٹ گیا۔ ذہن منصوبہ بندی میں مشغول تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پیرس سے متعلق وہ کتاب بھی زیر مطالعہ رہی تھی، جس میں تقریباً تمام جگہوں کی نشاندہی کر دی گئی تھی۔ سیاحوں کے لیے یہ کتاب ایک اہم حیثیت رکھتی تھی۔ یہاں سے میں نے پیرس کے زیر زمین جرائم پیشہ اڈوں کے بارے میں بھی تھوڑی بہت معلومات حاصل کی۔ حالانکہ مفصل انداز میں ان کی نشاندہی نہیں کی گئی تھی، لیکن سیاحوں کی سہولت کے خیال کے لیے ذرا دلچسپ انداز میں منشیات کے ان ٹھکانوں کی نشاندہی کی گئی تھی جہاں ہر چیز مل سکتی تھی۔ انداز یوں تھا کہ سیاح اس طرف جا کر جرائم پیشہ افراد کے ہاتھوں پریشان نہ ہوں۔ میں اس دلچسپ تحریر پر مسکرائے بغیر رہ نہیں سکا۔ باہر طور اس نے میری رہنمائی کی تھی۔ شام ہوئی تو میں باہر نکل آیا اور اب مجھے آوارہ گردی کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا۔ دریائے سین کے کنارے رنگ رلیاں منانے والے عیاش طبع لوگ اپنی تفریحات میں مصروف تھے۔ میں وہاں سے ہوتا ہوا نائٹ کلب کے علاقے میں پہنچ گیا جہاں زندگی جاگ رہی تھی، لیکن اس زندگی میں مجھے کوئی حصہ لینا مقصود نہیں تھا۔ بس سوچ رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح اپنے لیے یہاں کوئی جگہ نکال لوں۔ شاؤنیس فلوریڈا نامی کلب کے سامنے رک کر میں نے وہ دلچسپ تحریریں پڑھیں۔ انسان معصوم ہے، شیطان کا وجود کائنات کی تشخیص کے لیے ضروری تھا۔ پھول توڑنا منع ہے، لیکن پھولوں کو مسلنا زندگی، اور بہت سی احمقانہ اور بے سروپا تحریریں لکھ کر لوگوں کے تجسس کو ابھارا گیا تھا۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ نشست حاصل کرنے میں کوئی دقت نہ ہوئی، کیونکہ حال میں تقریباً 1000 مہمانوں کی گنجائش تھی۔ اندر موجود سپروائزر نے ٹکٹ میری طرف بڑھا کر مجھے سیٹ کی طرف رہنمائی کی۔ مدھم روشنی میں نے اپنے نزدیک بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھا۔ 60 سال سے اوپر کی عمر کا ایک توانا اور سنجیدہ شکل بوڑھا تھا۔ خوبصورت لباس میں ملبوس ہر طرح کے لوگ موجود تھے۔ ہال میں کچھ اور تاریکی پھیل گئی۔ آرکیسٹرا کی دھنیں بدلنے لگیں۔ قدیم پیرس کے مناظر پیش کیے گئے اور پھر آہستہ آہستہ بیہودگیاں ہونے لگیں۔ قدیم و جدید کا فرق، یورپ کا گھناؤنا فلسفہ شرمناک مناظر کی شکل میں پیش کیا جانے لگا۔ یہ جدت تھی۔ گناہ کو گناہ ثابت کرنے کے بجائے اسے انسانی فطرت قرار دیا جا رہا تھا۔ بزرگ نے جھک کر کہا، کیا یہ حقیقت ہے؟ میں نے چونک کر انہیں دیکھا اور برجاستہ کہا، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ تھکے ہوئے ذہن خود کو دلاسا دے رہے ہیں، سب خود کو بہلانے میں مصروف ہیں، سچ سے گریز کر رہے ہیں، اور آپ؟ میں نے پوچھا۔
میں اس دور کے انسان کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بڑے میاں نے سامنے رکھی ہوئی بوتل سے پیک بھر لیا۔ تمہیں یقیناً میری ضرورت ہے۔ خوشبو میں لپٹی ہوئی ایک دوشیزہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے میری طرف بڑھی۔ نہیں، یہ صاحب تمہیں سمجھنا چاہتے ہیں، میں نے کہا اور لڑکی کو بڑے میاں کی طرف بڑھا دیا۔ آؤ آؤ، میں تمہیں جانتا ہوں، میرے نزدیک بیٹھو۔ دکھ کی کہانیاں سب کی سمجھ میں نہیں آتی، بزرگ نے کہا اور اپنی پوتی کے برابر لڑکی کو اپنے قریب جگہ دے دی۔ پھر وہ اس کے دکھ کی کہانیاں سمجھنے لگے اور اسے اپنا دکھ سمجھاتے رہے۔ نئی بوتل آ گئی اور اس نے ان دونوں کا دکھ خود میں سمیٹ لیا۔ میں بے چین ہو گیا۔ اس کے بعد وہاں سے اٹھ جانے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ کلب کے باہر کی روشنیاں بند کر دی گئی تھیں۔ اس کا پیٹ بھر گیا تھا اور اب مزید لوگوں کی گنجائش نہیں تھی۔ میں ٹیکسی کی تلاش میں بھٹکنے لگا۔ قرب و جوار میں بے شمار کاریں کھڑی تھیں لیکن کوئی ٹیکسی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کچھ آگے بڑھ جاؤں، چنانچہ پیدل چل پڑا۔ دن کو آسمان صاف رہا تھا لیکن سر شام پھر بادل امڑ آئے اور اس وقت آسمان کی چھت بالکل سیاہ تھی۔ کافی فاصلے پر ایک ٹیکسی رکی اور میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ ٹیکسی سے تھوڑے فاصلے پر ایک لڑکی اندھیرے میں کھڑی تھی۔ وہ بھی ٹیکسی کی طرف بڑھی لیکن اس سے قبل میں ٹیکسی کے پاس پہنچ گیا تھا۔ جو ہی میں نے ٹیکسی کا دروازہ کھولا، لڑکی میرے پاس آ گئی۔ پلیز، مجھے بھی ٹیکسی کی ضرورت ہے۔ اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی لیکن یہ آواز میرے ذہن میں سنسنی پیدا کیے بغیر رہ نہیں سکی۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا اور میری آنکھوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ تہذیب ہی تھی لیکن بہت برے حال میں، شاید اس نے ضرورت سے زیادہ چڑھا رکھی تھی۔ کوئی بات نہیں، ہم دونوں اپنی اپنی ضرورت پورے کیے لیتے ہیں، میں نے کہا اور اسے ٹیکسی میں بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ اوہ جم، میرے خدا، یہ تم ہو، خوب ملے، آؤ اندر آ جاؤ، تہذیب نے کہا اور میں اندر بیٹھ گیا۔ وہ نشے میں معلوم ہوتی تھی۔ ڈرائیور نے ٹیکسی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ کہاں چلوں؟ سان ترسے، تہذیب جلدی سے بولی۔ میں خاموش رہا۔ ٹیکسی برفتاری سے روشن اور تاریک سڑکیں طے کرتی رہی۔ باہر بھی تاریکی تھی، اس لیے تہذیب کی شکل زیادہ نمایاں نہیں ہوئی کیونکہ اندر بھی تاریکی تھی، لیکن ایک بار جب ٹیکسی تیز روشنی کے درمیان سے گزری تو میں اس کی شکل دیکھنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ لیکن اب میں اچھل پڑا تھا۔ تہذیب زخمی تھی، اس کی ناک سوجی ہوئی تھی، رخساروں پر نشان تھے، بال کسی طرح نچے ہوئے تھے، لباس بھی کئی جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ وہ نشے کے عالم میں نہیں تھی بلکہ زخمی تھی۔ ڈرائیور کی موجودگی میں کوئی سوال یا حرکت مناسب نہیں تھی، اسی لیے میں خاموش رہا۔ لیکن اب اس پراسرار لڑکی کے بارے میں ذہن میں شدید تجسس جاگ اٹھا تھا۔ بقیہ سفر خاموشی سے طے ہوا۔ ڈرائیور سان ترسے کے علاقے میں داخل ہو گیا۔ اس نے کہا، کس طرف میڈم؟ وہ سامنے کیری پون کے سامنے روک دو، تہذیب بولی اور ڈرائیور نے ٹیکسی مطلوبہ جگہ روک دی۔ آؤ جم، تہذیب بولی اور میں نیچے اتر کر بل ادا کرنے لگا۔ ٹیکسی جب آگے بڑھ گئی تو تہذیب کی آواز ابھری، شریف آدمی، کیا تم میری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ ضرور ضرور، کہو۔ مجھے سامنے والی بلڈنگ کے ساتھ پاس پہنچا دو، میرا پاؤں زخمی ہے، ورنہ میں تمہیں تکلیف نہیں دیتی۔ کوئی بات نہیں، میں نے کہا۔ وہ لنگڑا کر چل رہی تھی، میں اسے سہارا دے کر آگے بڑھا رہا تھا۔ میں نے کہا، ٹیکسی اتنی دور رکوانے کی کیا ضرورت تھی؟ اوہ کوئی خاص بات نہیں، یہ ٹیکسی ڈرائیور بڑے کمینے ہوتے ہیں، اگر میں زخمی نہ ہوتی تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن اس شکل میں ڈرائیور مجھے لوٹ بھی سکتا تھا، اسی لیے تم نے مجھے جم کے نام سے پکارا تھا۔ ہاں سوری، میں چاہتی تھی وہ مجھے تنہا نہ سمجھے، تہذیب نے جواب دیا۔ میں اسے سنبھالے ہوئے سامنے والی بلڈنگ کے پاس پہنچ گیا۔ عمدہ رہائشی فلیٹ تھے۔ ہال میں پہنچ کر اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ اب میں چلی جاؤں گی۔ کون سی منزل پر جاؤ گی؟ میں چھوڑ دوں؟ نہیں بس شکریہ، اس نے کہا اور لفٹ کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے صرف ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر برق رفتاری سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر جانے لگا۔